السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. اور بات کریں گے خوشخبری کی. کیا ہے سب سے بڑی خوشخبری؟ سب سے بڑی خوشخبری ہے جناب کہ پی ایس ایل سیزن 6 جس کے میچز ایسے لگ رہے تھے کہ مزید التوا کا شکار ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. بار بار اس حوالے سے بات بھی کی جا رہی تھی، لیکن اب ہو یہ گیا ہے کہ انشاءاللہ 26 مئی کو ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ پہنچ جائیں گے ابوظہبی، اور سارے میچز ابوظہبی میں ہوں گے انشاءاللہ. سارے میچز ہوں گے اور جو بایو سیکیور ببل ہے چونکہ یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہے تو اس لیے اس بار بریچ نہیں ہوگا. اور میچز بھی ہو جائیں گے. اور پھر اگر التوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرافی آگے جو ٹیم جس کو ملتی تو اس کے پاس بڑا کم ٹائم رہ جاتا اس کو رکھنے کا. تو وہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار میرے پاس تو ابھی آئی تھی اور ابھی چلی بھی گئی. بالکل آپ نے صحیح بات کی، کیونکہ پہلے ایسا ہوا تھا جب کراچی کنگز کھیلے تھے اور اس کے پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد پی ایس ایل 6 کا جو افتتاح ہو گیا. خیر تمام تر جو ٹیمیں ہیں آئی ایم شیور کہ دے آر ڈوئنگ ریئلی گڈ اینڈ مے دا بیسٹ ٹیم، مے دا کراچی کنگز ون اگین. میرا فیورٹ جو نغمہ ہے کیا وہ گونجا کرے گا، آج ویکھے گا کراؤڈ میرا گروو ٹی وی تے. تو جناب یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا مدیحہ ایک اور بات بتائیں، کبھی مدیحہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ الارم لگا کے سوئے ہوں اور ایک ٹائم پہ آپ کو اٹھنا ہو، اس کے بعد آپ کو تیار ہو کے کہیں بھی جانا ہو، آفس جانا ہو، اسکول جانا ہو، یہ کبھی اور ایسا ہوا ہو کہ آپ نے الارم کسی طریقے سے بند کر دیا، آپ کو پتہ نہ چلا اور خواب میں آپ تیار ہو کے منزل مقصود تک پہنچ بھی ہے اور پھر کسی وجہ سے آپ کو پتہ چلا یا الارم دوبارہ بج گیا تو آپ کو پتہ چلا کہ جی آپ تو وہیں پہ ہیں، سو رہے ہیں اور آگے ٹائم باقی کم رہ گیا. میرے خیال سے زندگی میں ایک بار ایسا ہوا تھا، لیکن وہ بھی زمانہ طالب علم میں، اسی لیے میں 6 الارم لگاتی ہوں. نہ 1 نہ 2 نہ 3، پورے کے پورے 6. کسی دن 5 کے 5 اور 6 کا نمبر وائی لکی نمبر ہے. اور مجھے ٹینشن اتنی ہوتی کہ ان 6 کے 6 الارم سے پہلے میں جاگ بھی جاتی ہوں. اوکے جی، تو چلیں جی اور بھی سٹوریز پہ ہم بات کریں گے، بہت سے اہم معاملات آپ سے ڈسکس بھی کریں گے، لیکن جلدی نہ کریں، پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں. کورونا کے کیسز میں اضافے کے بعد سندھ میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا اندیا. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ عید کے بعد کیسز میں اضافے کا رجحان برقرار ہے. کراچی کے ضلع وسطی میں 2 جون تک مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز ابوظہبی میں کرانے کا فیصلہ. یو اے ای حکومت نے منظوری دے دی، میچز 6 جون سے شروع ہونے کا امکان. کتوں کے بعد اب شیروں سے بچنا مشکل ہو گیا. کراچی کے علاقے گلبرگ میں پالتو شیر نے بچے پر حملہ کر دیا. سوشل میڈیا پر فوٹیج سامنے آنے پر پولیس بھی حرکت میں آ گئی. اور کھانے میں مزیدار، فائدے ہیں بے شمار، خوشبو بھی دل فریب. خشک آلو بخارا جس کا استعمال آپ کی صحت کو بہتر بنائے، معدے کا نظام بھی کرے بہتر، دل کی کارکردگی بھی ہوگی A1. اور سب سے پہلے ہم شو میں بات کریں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرونا کے کیسز جس طرح سے بڑھے. اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا کہ سندھ میں کل بھی جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 16% رہی ہے، جس کے بعد جو صورتحال ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے. اور اسی وجہ سے سندھ حکومت نے جو عائد پابندیاں تھیں وہ برقرار رکھنے کا انہوں نے ایک طرح سے انڈیا دے دیا ہے. اور ٹاسک فورس کی جانب سے بھی مزید سخت اقدامات کی تجویز دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 16% ہے اور کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نرمی کرنا مشکل لگ رہا ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ عید الفطر 13 مئی کو ہوئی، اس دن صوبے میں 1232 کیسز تھے. عید کے بعد 19 مئی کو 2076 کیسز آئے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. کراچی کے ضلع وسطی میں 2 جون تک مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچو پہلے ہی عید کے بعد لوگوں کی واپسی کے سفر سے کورونا کیسز میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر چکی ہیں. بالکل جی، اور ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سفر اور مسافر وائرس کے پھیلاؤ کا زیادہ سبب بن رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹس پر ٹیسٹنگ نظام کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے اور باہر سے آنے والے مسافروں کو 10 دن تک قرنطینہ رکھنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ادھر ہم پشاور ایئرپورٹ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بیرون ملک سے آنے والے 60 مسافروں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آگے. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے دنوں کہ باچا خان ایئرپورٹ پر کام کرنے والے عملہ بھی تقریباً 32 کے قریب افراد ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. اور پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر جو بیرون ملک سے جو پروازیں لینڈ کرتی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کا کرونا ٹیسٹ
पॉजिटिव आता है। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ तो मदीहा 2 टेस्ट किए गए, यानी कि एक टेस्ट हुआ, तादाद चूंकि ज़्यादा थी, लोगों ने एहतजाज किया, तो उसके बाद दोबारा टेस्ट लिया गया। दोबारा टेस्ट में भी देवर कोविड पॉजिटिव, और ये बड़ी परेशानी की बात है कि आप वहाँ से आ रहे हैं और उसके बाद किसी रिप्यूटेबल जो एक लैब है उससे टेस्ट नहीं करवा के आ रहे हैं, और यहाँ पर लोगों के लिए, जो लोग आपके साथ फ्लाई कर रहे हैं, उन सब के लिए आप खतरा बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी तिगड़म लगा रहे हैं कि कहीं ना किसी को ऐसी रिपोर्ट ले जाए कि जी हमें एटलीस्ट फ्लाई करने दिया जाए, लेकिन जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं उनके बाद जब उनका कोरोना टेस्ट जो पॉजिटिव निकल रहा है, और स्पेसिफिकली देखें ना, वो पूरा एयरपोर्ट उससे मुतासर हुआ है, वहाँ पे काम करने वाला अमला इससे मुतासर हुआ है, कराची एयरपोर्ट पे भी ऐसा हुआ है, और फिर होता है कि क्वारंटीन से लोग भाग भी जाते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे सऊदी, माफ कीजिएगा, जैसे यूएई ने ये पाबंदी लगा दी है कि एक तो पाकिस्तानी इन्होंने बैन कर दिया, उन्होंने इंडियन बैन कर दी, जहाँ पर केसेस बढ़े बैन कर दिया। ऐसे हमें भी चाहिए कि जहाँ से जिन ममालिक से फ्लाइट्स आ रही है जहाँ पर केसेस ज्यादा हैं, हमें भी उनको बैन कर देना चाहिए। हालांकि आप देखिए कि ये जो ममालिक हैं, जैसे आपने यूएई की बात की, तो वहाँ का निज़ाम सेहत और पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्सपेंडिचर्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ पर सहूलियात ज़्यादा हैं। तो हमारे ऊपर अगर ये अफ्ताद आती है तो हमारे लिए जनाब ये मुश्किल होगा कि इसको मैनेज करना। तो इसी बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम सोमरो साहब। गुड मॉर्निंग कासिम सोमरो साहब, आई होप कि यू आर डूइंग गुड। ये फरमाइएगा कि हम ये नोटिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में तो कोरोना केसेस में कमी आई है, कम रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सिंध में ये जो तादाद बढ़ती जा रही है, ये जो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। ईद के दिनों में हमने देखा कि शटर बंद, शटर खुले रहे, लोग शॉपिंग करते रहे, अभी भी SOPs को फॉलो नहीं करे। इज दैट द रीज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बिल्कुल आपकी बात बड़ी बिल्कुल दुरुस्त है। असल में जो इशू है वो जो आपको पता है, हम आपके थ्रू हम ये सारी बातें डिस्कस करते रहे, आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहे, उसके अलावा भी आपके चैनल के थ्रू सारी ये बातें डिस्कशन में आती रही कि हम जब आपके अप कंट्री में ये जो मसाइल बढ़ रहे थे, अप कंट्री में ये जो थोड़ी देर पहले बहन मदिया जो कह रही थी कि लोग बाहर से आ रहे हैं और हमें उन ममालिक को बैन करना चाहिए, ये आप यकीन करें, यही बात आज से 2 महीने पहले हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने, उसके बाद CM साहब ने NCC की मीटिंग में कहा कि जो लोग, हमारे पास वायरस नहीं है, हमारे पास म्यूटेशंस नहीं है, तो जो बाहर से आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं, तो हमें उन ममालिक से या उन इलाकों से जहाँ से लोग आ रहे हैं विद पॉजिटिविटी रेट, तो उनको हमने बैन करना चाहिए। ये बात हम, अच्छा, फिर यही बात हमने अप कंट्री और सिंध के लिए कही कि जी यहाँ पर आने की ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को आप बैन करें, क्योंकि वो स्पिरिट जो वहाँ पर है वो स्पिरिट यहाँ आ जाएगा। और अनफॉर्चुनेट ये है कि आपने खुद देखें कि 70% के प्लस कहा गया कि रेलवे जो ट्रेन जो 70% ऑक्यूपेंसी पे चलेगी, लेकिन वो 100% ऑक्यूपेंसी पे हमने ट्रेन की बात करते हैं, हम अगर हवाई जहाज से भी सफर करें तो उसमें भी देख रहे होते हैं कि वहां पे भी फिजिकल डिस्टेंस नामी चीज जो है वो प्लेन से बाहर ही होती है, उसको हमने करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। वंस यू आर इन द प्लेन तो आप साथ बैठे होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग ने इंडिया दे दिया, आप लोग की हुकूमत ने कि आप लोग मजीद सख्ती करने जा रहे हैं, सिंध टास्क फोर्स ने कह दिया है, सो अब क्या कुछ मजीद आपको लग रहा है और आप लोगों की क्या तजवीज़, कहाँ पर सख्ती ज्यादा करेंगे? बहन, मसला ये है कि हमने उस वक्त भी कहा, हमें आज दोबारा से हम ये रिटेट कर रहे हैं कि हमने NCOC में कल हमारी टास्क फोर्स में मैडम मिनिस्टर साहिबा के ऊपर ये जिम्मेदारी रखी कि आप NCOC को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दें कि वी विल नॉट अबाइड एनीथिंग जो हमारे जो लोकल जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें आप ये कहेंगे जी आप लिबरल पॉलिसी रखें हर वक्त, मतलब अनफॉर्चुनेटली होता है कि आप इतनी लिबरल पॉलिसी रख देते हैं कि लोग आपको आपकी जो बात है उसको लोग हल्का लेते हैं। बिल्कुल दे डू नॉट अबाइड एनीथिंग, एनी SOP और NPIs। तो जब हम उस पे अमल नहीं करवा सकते, और आपको पता है कि हमारे पास वॉलंटियरिज्म नहीं है टू वियर द मास्क, टू मेंटेन द डिस्टेंसेस, और जो है हम आज भी शादियां करते हैं तो उसमें हजारों लोग खड़े हैं और एक इंडोर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, और वी डू नॉट मेंटेन एनीथिंग। तो ये एक, अच्छा, फिर शॉपिंग पे एक इतना बड़ा, मतलब मैं उसको इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड कहूँ कि ना हम अपने खुद से लोग इस बात पे जो है वो तैयार हैं कि हम शॉपिंग ना करें, ना ही हमारे ट्रेडर्स इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें कम से कम थोड़ा, अगर आपके पास ठीक है बिजनेस आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, हम भी चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के, हमारे लोगों को नुकसान ना हो, हमारे लेबर को नुकसान ना हो, तो कम से कम आप तो SOPs को फॉलो कर सकते हैं ना। लोग अंदर आके
आपके ऊपर मास्क पहन लें, सैनिटाइज कासिम करवाते साहब, रहें। अब वो मामला उस बात से आगे निकल चुका है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, यानी कि पहले है कि आपने उनको लेवरेज दी कि भाई ये चीज़ें आप मैनेज कर लें, आवाम को लेवरेज दी गई कि ये चीज़ें आप मैनेज कर लें। मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ कि सदर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वहाँ पर कोई 100 में से 2 लोगों के पास मास्क होगा, और वो भी उनकी थोड़ी पे। इवन जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वहाँ पर खड़े थे, जो पुलिस की मोबाइल वहाँ पर खड़ी थी, उनके मास्क भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये तो किसी तरह से नहीं लग रहा। ठीक है, दीगर सूबों पे या ये जो फ्लाइट्स के हवाले से आप बात करें, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन जो अंदर है, सूबे के अंदर के मामलात हैं, उनको तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी तरह से। बिल्कुल सर, हमने हमारी जो कल टास्क फोर्स में भी हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या जितने हमारे जो इदारे इन पाबंदियों को लगाने के जिम्मेदार हैं, हमने कल से ये बात हमने इसीलिए आज के बजाय कल दोबारा से भी हमने मीटिंग रखी है कि हम उनकी रिव्यू करके, और इस पे अगर अब हम सख्ती करने के मूड में हैं कि अगर हमारे लोग इसको फॉलो नहीं करते, बेशक कोई भी एसोसिएशन कल को किसी किस्म के भी ब्लैकमेलिंग पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं आएगी। हेल्थ या हमारे लोगों की जो सेहत की है वो हमारी जिम्मेदारी में शामिल है, और हम उसको किसी सूरत में अब जो है ना वो टॉलरेट नहीं करेंगे, इस किस्म की बिहेवियर कंडक्ट, इस किस्म का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कासिम सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद, एक निहायती अहम मीटिंग होने जा रही है, और उसमें क्योंकि हमने कहा कि अब हमारा मूड है, और मूड भी इसलिए क्योंकि लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे, जो कि हम खुद देख रहे हैं। हम इसमें हुकूमत को कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि लोग खुद नहीं कर रहे ना। लेकिन एक जाहिर है कि हुकूमत का काम है रिट कायम करना। रिट इसी तरह से कायम होती है कि जब आपके जो अहकामात हों जो कि मफादे आमा में बिलखुसूस हों, तो उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए, और अगर ना हो तो वो करवाया जाए। तो फिर यह है कि करना होगा। निशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन वाला जो सेटअप है ना, सिर्फ बातों की हद तक मीटिंग में ओहो हो ये हो गया नहीं होना। लेकिन आप देखें ना, ताजिर बरादरी को भी जब बोला जाता है कि जी आप अपने जो है मार्केट हम आपकी बंद कर देंगे, हम एक्शन लेंगे, तो फिर होता ये, तो वो कहते हैं जी देखिए हम पे सख्ती करने भी हम पे तो बड़ा मसला हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम पैसे नहीं कमाएंगे, तो कैसा चलेगा। सो अब होगा इस पे शदीद एक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, और अब जरा कराची के हवाले से आपको बताएं कि कराची में गुलबर्ग में, कराची का इलाका गुलबर्ग, वहां पर एक फुटेज सामने आई कि शेर जो है वो बच्चे पर हमला कर देता है, और बड़े आराम से। जंगल में हुआ ये वाकया? नहीं, ये जंगल में नहीं है, कराची का इलाका। तो कराची में तो कुत्ते हमले करते हैं। वो कुत्ते तो हमले करते ही करते हैं, लेकिन अब जनाब हम देख रहे हैं कि शेर भी हमला करे, और आप देखें बड़े आराम से। ये एक जंगल का जानवर है, ये खूंखार जानवर है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हमने इसको आवाम में रखा है। Yes, they are beast, they cannot be domesticated. Yes, और but the people are keeping it, पता नहीं क्या मसला है। आप देखें बड़े आराम से फिर उस शेर को टहला रहे हैं कि जैसे शाम में जैसे आपने कोई पेट पाला होता, आप उसको लेके वॉक में निकले हुए, तो बिल्कुल वैसे ही आप ये देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि ये शेर को लेके जा रहे हैं। अब आप शेर को लेके जा रहे हैं तो एक बच्चा भी पास से गुजरा, जैसे बच्चा पास से गुजरता है आप देखते हैं कि शेर किस तरीके से उस बच्चे को अपने दांतों में दबोचता है, और उसके बाद वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर के साथ साथ वो बच्चा भी वहां पे घूम जाता है, और मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि ये बच्चा जख्मी, और क्यों जख्मी नहीं होगा जब शेर का बच्चा, जब शेर का बच्चा भी नहीं, इससे थोड़ा बड़ा है, बच्चे को अपने दांतों में दबोचे। बिल्कुल ये देखें, जरा दोबारा से जरा देखिएगा, ये शेर है। आप ये देखें कि उसने जस्ट लगाई और जैसे ही किया उसने, मतलब ये जाहिर है कि ये एक्सपेक्टेड है, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ लायन कि वो अटैक करेगा, वो एम्बुश करेगा, वो पकड़ेगा और मौके का फायदा उठाएगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की है और इस तरह से सरेआम, यानी कि आप ये देखिए कि ये गैर कानूनी अमल है, लेकिन इसके बावजूद लोग इनको पालते हैं और शो ऑफ पावर के तौर पर लेके निकलते हैं। हमें बताया जा रहा है कि नज़ीर शाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नज़ीर शाह, बताइएगा ये क्यों हो रहा है? कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि शेरों के हवाले से, उनको घरों में रखने के हवाले से ये बात की जाती है, लेकिन ऐसे खुलेआम लेके घूमना, क्या एक्शन अब तक लिया गया इस पे? देखिए, बिल्कुल ये वाक़या 14 तारीख को ईद के दूसरे दिन पेश आया था, और इसकी अंदरूनी कहानी हमने हासिल की है, जिसके मुताबिक ये एक उसामा नाम का लड़का है जो शेरों की खरीदो फरोख का काम करता है, और उसामा का सगा भाई साद है जिसे गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया, उसके सिक्योरिटी गार्ड रोशन के हमरा गिरफ्तार किया गया है। जो साद है वो अपने पड़ोसी दोस्त अब्दुल हमीद के घर पर गया था, जिसने कहा था कि उसे उस शेर के साथ तस्वीर बनवानी है। जिसके बाद जब हमीद वहां पर खड़ा हुआ था और दीगर लोग खड़े हुए थे, हमने इस हमले से पहले की भी फुटेज हासिल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि गली के बीच में शेर को बिठाया हुआ है और लोगों को उकसाया जा रहा है कि डरो मत, करीब आओ करीब आओ। इसी दौरान अब्दुल हमीद का 10 साला बेटा
عبد النافع اس شیر جیسے ہی گھومتا ہے تو شیر فوراً سے اسے دبوچ لیتا ہے اور اس بچے کے بازو پر, اس کے پیٹ پر, اس کی ٹانگوں پر گہرے زخم آتے ہیں اور اس کے دانتوں کے نشان بچے کے پیٹ کے اندر گھس گئے. ہم نے خود اس بچے کی نذیر, وہ بچے تصاویر کی دیکھی جان ہیں بھی جا جو یہاں سکتی پر تھی. یہ چین کوئی نہیں عام جانور نہیں ہے کہ ہم اپنا, ہمارے پاس کوئی بڑے سائز کا کوئی ڈاگ بھی ہو نا تو اس کے لیے ہمیں 2 بندے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں کیونکہ وہ بچے کو جھنجھوڑ کے بھمبوڑ سکتا ہے. یہ شیر ہے, یہ درندہ ہے, یہ جنگل کا بادشاہ, اس کو اسی لیے کہتے ہیں, اس میں طاقت اتنی ہوتی ہے. خدا نہ خاصا اگر بچے کی جان چلی جاتی تو کیا ایکشن لیا جاتا؟ اور ساتھ میں یہ تو غیر قانونی ہے. یو کین ناٹ ڈومیسٹیکیٹ اٹ. بالکل دیکھیں, بالکل ایسی ہی بات ہے, یہ غیر قانونی ہے. شیر کو آپ چاہے پنجرے میں رکھیں, چاہے گلے میں زنجیر ڈال کر آپ اسے ساتھ گھمائیں, شیر ایک جنگلی درندہ ہے, جنگلی جانور ہے اور جو کسی وقت بھی وحشی ہو سکتا ہے. وہ اکثر و بیشتر آپ زو میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کھانا کھلانے والے کو بھی مار دیتا ہے اور بالکل اتھیڑ کے رکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے جب شیر نے اس بچے کو دبوچا تو بمشکل 4 سے 5 لوگوں نے شیر کو پکڑا اور اس بچے کو اس کے چنگل سے نکالا. کیونکہ شیر تو ایک دفعہ میں اگر دبوچ لے تو وہ گردن توڑ سکتا ہے کسی کی, قلب فریکچر کر سکتا ہے, اور یہ تو معصوم بچہ ہے, ظاہر ہے کہ یہ بھی گرون تو نہیں ہے ابھی. تو یہ بتائیے کہ یہ جن تصاویر کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر, جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, تو نارملی ایسے واقعات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملازموں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. اس کیس میں کیا ہوا اب تک؟ دیکھیں اس کیس میں ایک تو اسامہ وہ اس وقت فرار ہے اور وہ شیر سمیت فرار ہے, کیونکہ اصل میں شیر اسامہ کا ہے. لیکن اسامہ کا بھائی سعد اس میں گرفتار ہے, اس کا جو سیکیورٹی گارڈ روشن ہے وہ گرفتار ہے. اور اس کے اندر ایک بات اور ہمیں پتہ چلی ہے کہ ایک عمر نام کا کیریکٹر ہے جس کا اس کیس میں کردار ہے, لیکن پولیس نے اسے اس طرح غائب کر دیا ہے جیسے کہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس حوالے سے مزید انویسٹیگیشن مجھے بتائیں, جیسے نذیر شاہ ابھی 2 دن پہلے لاہور میں ایک شخص کو, جو کہ غیر قانونی طور پہ جس شخص سے اپنے گھر میں شیر پالا ہوا تھا اور آج سے نہیں کئی سالوں سے پالا ہوا تھا, اس کے خلاف ایکشن ہوا, اس کو گرفتار کیا. یہاں پر یہ بتائے گا, کیونکہ یہ شخص اپنے شیر سمیت یہاں سے فرار ہے, اس کے پاس کیا کوئی پرمٹ تھا؟ کیونکہ یہ وائلڈ لائف کی طرف سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے, آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے کہ آپ ایسا جنگل کا جانور اس کو اس کے نیشنل ہیبیٹیٹ سے نکال کے آپ اس کو اپنے پاس رکھنا. اور یہ تو گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے. دیکھیں مدیہ, میں آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات بتاؤں کہ جس جگہ سے یہ شیر جہاں پر موجود تھا, یہاں پر صرف ایک اکیلے اسامہ یا اس کے بھائی سعد نے شیر نہیں رکھا ہوا, بلکہ یہاں پر مزید 2 افراد اور تھے جنہوں نے شیر پالے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص جس کا نام ثقلین تھا, اس کے پاس اس کا شیر بھی تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے, اور گزشتہ سال بھی اور اس سے 1 سال پہلے بھی اس کو ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے ہی روکا تھا اور اس کے شیر کو لے کر اس کی گلبرگ تھانے گئے تھے, کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر شیر کو گھما رہا تھا اور مینا بازار کے قریب اس کو روکا گیا تھا. تو کراچی میں ایک جو سوسائٹی کے ایریا ہے, یہاں پر ایک شخص اس نے شیر پالے ہوئے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 افراد ہیں جنہوں نے شیر پالے ہوئے. وائلڈ لائف کی جانب سے جو اس طرح کے خونخوار یا جنگلی جانور ہوتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ پرمٹ الاؤ کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرمٹ الاؤ کرنے کے بعد بھی وہ جو وحشی درندہ ہے, جانور ہے, اس کے دانت چیک کیے جاتے ہیں, اس کے ناخن باقاعدہ کٹائی کی جاتی ہے, اس کے بعد اسے پرمٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسے رکھ سکتا ہے, لیکن اس پیرامیسس میں تاکہ وہ اگر غلطی سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہاں پر ایک معصوم بچہ, اور اس سے میں اللہ کا معجزہ کہوں گا کہ شیر کی گرپ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک ہٹا کٹا انسان بھی اس سے خود کو نہیں چھڑا سکتا, لیکن یہاں اللہ پاک کی جانب سے معجزہ دکھایا گیا, اور یہ معصوم بچہ جس کو بعد میں پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا, اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پرائیویٹ اسپتال میں یہ کہا گیا کہ اس کو کتے نے کاٹا ہے, جس کے بعد ورنہ یہ بات اسی دن پولیس تک پہنچ جاتی ہے. نذیر شاہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, امید ہے آپ فالو اپ بھی لیں گے اس کا, تو ہم آپ سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ذرا سوچئے کہ مطلب شیر جس طرح کا جانور ہے, جو اس کی لائک ویٹ ہوتا ہے, جو اس کی پاور ہوتی ہے, صرف ناخن تراش کے, یعنی کہ فائلنگ کر کے, دانتوں کی فائلنگ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچے. بھائی وہ زور سے کسی کو جپھی ڈال دے تو اگلے کا جان نکل جائے. بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی کتا کاٹے نا تو اس کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے, اور اگر آپ کو خدا نہ خاصا جنگل کیسا, ابھی ہمارے پاس کوئی ویکسین موجود نہیں ہے, لیکن ضرورت نہیں ہوتی نا, کیونکہ نارملی وہ جب پکڑتے ہیں تو اس کے بعد ویکسین کی ضرورت نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, بٹ بڑے اسپتالوں میں جب آپ کو خدا نہ خاصا ایسا کوئی کیس آتا ہے تو آپ کو آپ کے وزن کے مطابق, اور جو اس کی ویکسینیشن ہے دیٹ از 91,000 پلس. اوکے, میرے ساتھ کیونکہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے, میرے شو میں مجھے شیر کے بچے نے جو کہ ویکسینیٹڈ تھا, اس نے
اس کا دانت لگ گیا تھا اور اس کے لیے مجھے اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرنی پڑی تھی Okay. اور مجھے کرنی پڑی اور وہ شیر آج تک ریگریٹ کر رہا ہوگا، شیر دانت گر گیا ہوگا اس کو۔ لیکن آپ خدا نہ خواستہ اگر یہ بچہ تو بڑا ہوتا تو آپ کو دیکھیں یہ کیا لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف کو سوچنا چاہیے کہ کس بیس پہ آپ کسی شخص کو یہ لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ شیروں کو رکھ سکے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں فریکوینٹ جو ہے وہ چیک اپس بھی نہیں ہوتے، لوگ جاتے بھی نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بہت سے ایشوز ہیں۔ لیکن بہرحال ایک اور اہم معاملہ جی کہ ایک اور اہم معاملہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 22 مئی کو ایک برسی ہے پی آئی کے ایئر کریش کی، اس کی بات کریں گے لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور اب ایک اہم ترین خبر، ایک خوشخبری، اور خوشخبری ہے کھیل کے دیوانوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ ریزیوم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے جو میچز ہوں گے کہاں ہوں گے مدیہ؟ بالکل جی، ابوظہبی میں میچز ہونے جا رہے ہیں اور پی ایس ایل 6 فائنلی اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو اس کے بقیہ میچز رہ گئے تھے ان کو ختم کرنا ہے، ان کو سر انجام دینا ہے، اور یہ میلہ جیسے بھی ہم نے بات بھی کی یہ سجے گا ابوظہبی میں، اور یو اے حکومت نے اس حوالے سے منظوری بھی دے دی ہے، سو گو ہیڈ مل گیا۔ بالکل، اور تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ اسکیپ ہے کہ وہ خوشی کے چند لمحے ان کو مل جاتے ہیں، اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے جو کہ گھروں میں ہی پھر تھے، باہر گھروں سے باہر نکلتے تھے، انہوں نے گھروں سے ہی اپنے کسی نہ کسی بزنس کا آغاز کیا۔ ہوا یہ کہ آذربائیجان سے ایک آئی فیملی پاکستان، اور جب وہ پاکستان آئی تو کرونا کی وجہ سے جناب لگ گیا لاک ڈاؤن، وہ گھر پھر بیٹھ کے باہر کوئی بزنس تو کر نہیں سکتے تھے۔ اس پورے ٹائم میں انہوں نے کیا کیا جناب کہ انہوں نے کوئی اسپیشل اچار ڈالنے کا جو ہے نا وہ کام شروع کر دیا، اوکے اس کی دھوم بھی مچ گئی، وہ ہٹ بھی ہو گیا۔ اوکے، تو چاند نواب صاحب جو کہ ہمارے نمائندے ہیں، جانے مانے اور پہچانے، وہ اس فیملی کے ساتھ موجود ہیں، تو کیا گفتگو ہو رہی ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسی فیملی میں جو میاں بیوی ہیں، باہر سے آئے تھے پاکستان، لیکن یہاں کووڈ کی وجہ سے کام نہ کر سکے، نہ باہر جا سکے، اور اب ان کی مسز نے گھر میں جو ہے کام شروع کیا ہے۔ بات کریں گے، ایک بہا ہمت خواتین ہیں۔ جی کیا کہیں گے، آپ نے کیا کیا؟ ہم کچھ ٹائم کے بعد آذربائیجان سے واپس آئے تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے یہاں آنے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں تھا، تمام چیزیں بند ہونے کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ گھر کا گزر بسر کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے پاس یہ ایک اچھی ریسیپیز ہیں جو فیملی کی طرف سے ہمیں ملی ہیں حیدرآبادی، تو اس کو میں نے ٹرائی کیا اور الحمدللہ تمام لوگوں کو پسند آیا، تو پھر میں نے اس کو بڑے پیمانے پہ بنانا شروع کیا۔ ہم بناتے ہیں کچی املی کی چٹنی جو بہت ہی آرگینک ہوتی ہے، تمام مسالے اس میں گھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پلم ساس بناتے ہیں ہم، اور ریڈ چلی ساس بناتے ہیں، گرین چلی بناتے ہیں، تو وہ 4 ساسز ہیں ہمارے، اور بھی ہم مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ آن لائن ہمارا بڑا اچھا کام شروع ہو گیا ہے۔ ان کی بڑی ہمت ہے، اور انہوں نے مجھے بھی حوصلہ دیا کہ یار جب ہم پاکستان آئے ہیں تو کچھ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات لاک ڈاؤن میں کچھ، میں جاب پاکستان میں ہے نہیں، کچھ کرنے کو نہیں تھا، تو ان کے پاس ایک آئیڈیا تھا، انہوں نے پلان کیا کہ ہم گھر میں چٹنیاں بناتے ہیں اور مارکیٹ کرتے ہیں، تو یہ ماشاء اللہ ان کے ہاتھ میں اچھا ٹیسٹ ہے، تو میں نے کہا بناؤ، اور پھر انہوں نے سٹارٹ کیا، میں نے پھر مارکیٹنگ کرنا شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور عورت ہی مرد کو ہمت دیتی ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے، گھر میں دونوں اگر مل کر کام کریں تو گھر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، زبردست، اور چاند نواب صاحب وہاں پر موجود تھے تو ان سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی اچار تھوڑا سا لے کے آئیے گا تاکہ ہم بھی چکھیں اور داد دیں۔ اور بلا شبہ کرونا نے بہت سے لوگوں کو فائنینشلی متاثر کیا، اور ایسے میں یہ جو نت نئے آئیڈیاز ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کرنے کے حوالے سے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے مدینہ، بڑی اچھی بات ہے، اور اس لیے ہمیں چھوٹے بزنسز کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اپنی صدات میں رہ کے۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی مدیحہ، تو آلو بخارا آپ کو کیسا لگتا ہے ویسے؟ آلو بخارا اچھا لگتا ہے، بہترین لگتا ہے، اور جب ٹھنڈا کر کے کھایا جائے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریانی بھی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ بڑی فارمز ہے نا اس کی، ڈرائیڈ فارم میں ہم اس کو کھانوں میں ڈال سکتے لیکن ہیں، اگر ہم اس کی وہاں سے چٹنیاں بنا سکتے ہیں۔ ٹھیلے سے لے کے اٹھا کے فوراً ہی بریانی میں ڈالتے ہیں پھر کیسا لگتا ہے؟ وہ والا اس والا نہیں، کیونکہ آلو بخارا کی بڑی ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹائپس ہے۔ ہمارے پاس اس کو ڈرائی فروٹ کی بھی اس فارم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، جس کو ہم بڑے مزے سے جناب کھاتے ہیں، ایک تھوڑا سا اسٹکی فارم میں بھی آتا ہے، وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، ہاں، اور مطلب یہ جو ہے وہ جناب ہاضمے کے مسائل بھی بڑے حل کرتا ہے، اور ویسے بھی کھانے میں آپ منچنگ کا آپ کو دل کر رہا ہے
اور آپ ویسے چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ 2-4 آلو بخارے کی یہ کین اماں کی بھی، ہاں۔ اماں سے نظر بچا کے آپ یہ کھا سکتے ہیں. یہ بالکل جناب، یہ آپ کو پتہ ہے یہ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ صبح اٹھ کے کھائیں. ویسے نہ میں حکیم ہوں نہ آپ یہاں پہ حکیم ہے، تو یہاں پہ حکیم ہے، ہم انہی سے بات کرتے نیم ہیں. حکیم ہیں اور ہم خطرہ جان ہو سکتے ہیں. لیکن اس ہم سے نہیں بچنے بنیں کے گے. لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم صاحب، شاہ نذیر صاحب. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر. آج تو آپ بھی آلو بخارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، مسکراتے ہوئے گلابی. کھا کے آئے ہیں آپ؟ نہیں کھا کے نہیں آیا ہوں. اچھا، لگا میں کے. کہتا ہوں ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے. ہاں ماشاءاللہ. خوش رہیں گے آدھی ٹینشن ویسے ہی دور ہو جاتی. سر تو یہ جو مسکرانا ہے اس میں آلو بخارے کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آلو بخارا ایک ٹھنڈا پھل ہے. اچھا. سرد مزاج ہے. اور دوسرا یہ پہاڑی سلسلوں میں بہت پایا جاتا ہے، جس طریقے سے کشمیر ہوا، ایبٹ آباد ہوا یا بلوچستان کے پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں پہ یہ بہت پایا جاتا ہے یہ. اور وہاں پہ اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. بعض لوگ اس کے مربے بناتے ہیں، بعض لوگ اس کی چٹنی بناتے ہیں، بعض بریانی میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. بینیفٹس پہ تو بات کریں گے، لیکن جیسے بھی آپ نے بولا نا کہ اس کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی لیے گرمی کی حدت کو کم کرنے کے لیے ہم اکثر ٹھیلے بھی دیکھتے ہیں آلو بخارے کے شربت کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. املی آلو بخارے کا شربت. سو کس فارم میں اس کو لیں تو وہ زیادہ بہترین ہے؟ دیکھیں آپ آلو بخارا کھائیں، اگر آپ اس کا شربت بنائیں گے تو وہ تو تازے سے بھی بنتا ہے، خشک سے بھی بنتا ہے، دونوں سے بنایا جا سکتا ہے. اور یہ متلی کے جیسے ہوتی ہے عام طور پہ ان فیمیلز کے لیے جو پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ نڈھال، سستی اور وامٹنگ بہت فیل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں 4 دانے خشک آلو بخارا 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور 1 چائے والا چمچ سونف اس میں ڈال لیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. انشاءاللہ پورے دن میں متلی نہیں ہوگی اور نڈھال بھی نہیں ہوں گے، سستی کاہلی بھی نہیں ہوگی، لو بی پی کو بھی صحیح کرتی ہے. انرجی بحال کرے. جی ہاں بالکل فوری بوسٹ کرتی ہے انرجی، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ متلی کے ساتھ ساتھ میدے کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے، پیٹ کا پھولنا ان کے لیے بھی بہتر ہے. گرمی کی شدت اگر زیادہ فیل ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا ایسیڈیٹی بڑھ رہا ہو تو ایسیڈیٹی 35 ہونا چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جگر کی میدے کی گرمی کو بھی دور کرتی ہے. اور اگر ان کے پتوں کو کچل کے لیپ بنایا جائے، کیونکہ تازے پتے کچلیں گے تو اس میں پانی ہوتا ہے، یہ خود لیپ سا بن جاتا ہے، اور اسے آپ بیلی بٹن کے نیچے اگر آپ لگائیں گے تو پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کر دیتی ہے. باہر لگانے سے اس کے بہت بینیفٹس پتے اس کے ملیں گے کہ ہم نے تو عمومی طور پہ صرف آلو بخارا ہی دیکھا ہے کہ چاہے وہ پھل کی فارم میں ہو چاہے وہ ڈرائی فروٹ کی فارم میں، تو اس کے پتے کہاں سے ملیں گے؟ جس درخت پہ لگا ہوا ہے، جب میں نے کہا نا پہاڑی سلسلوں میں لگا ہوا ہوتا ہے یہ، وہاں پہ تو اس کے پتے مل جاتے ہیں. جب اس کے جو بیگز آتے ہیں، کارٹن آتے ہیں، اس میں بھی پتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس کے پتوں کا اور بھی بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے پتے مل جاتے ہیں تو اس کے 3 پتے آپ کوکونٹ آئل 1 پاؤ لے لیں، اس میں ڈال کے 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ تیل بالوں پہ لگائیں. آپ کے بال آپ کی سوچ سے بھی زیادہ لمبے ہوں گے، بال گرنا بھی بند ہوں گے. یہ تو آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں. 3 پتے صحیح. زیادہ تر فائدے خواتین کو ہی ہیں غالباً. نہیں، اس میں بندوں کو بھی فائدے ہیں. اچھا بندوں کو فائدے ہوں، بالوں کے والے سے ان کی بال گر رہے ہوں، بال گر رہے ہوں، بال پتلے ہو رہے ہوں، بال بڑھ نہیں رہے ہوں، دونوں صورتوں میں کام کرے گی. اچھا. ہاں، اور بالوں کی جو سر پہ خشکی ہوتی ہے، ایچنگ خارش محسوس ہوتی ہے، یہ اس کو بھی دور کرتی ہے. دوسرا یہ یرکان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اچھا. جن کو بھی یرکان کی شکایت رہتی ہے، وہ بھی گرمی کی وجہ سے؟ جی بالکل گرمی کی وجہ سے، کچھ گرم غذاؤں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو وراثت سے ہیپیٹائٹس کی شکایت رہتی ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. ایسی صورت میں آپ نے 4 دانے آلو بخارا اور 1 چمچ تخم کاسنی 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. یہ 1 ٹائم روزانہ پئیں اور یہ کچھ عرصہ یوز کر لیں. اگر صرف جوائنٹس رہ رہا ہو تو وہ 7 دن میں یا 21 دن میں ختم ہو جائے گا، اور اگر ہیپیٹائٹس کی شکایت رہتی ہے تو اپنے ڈاکٹر کا مشورہ بھی جاری رکھیے، ساتھ میں یہ بھی استعمال کیجئے کم سے کم 3-3.5 مہینے. بالکل، یہ آپ نے بات صحیح کی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور جس طرح سے تو لوگ اس بارے میں اویئر ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ اتنا مفید پھل ہے اور اتنی اس کی جو ہے وہ خاصیتیں ہیں، اور ڈرائی کر کے اس کو رکھیں، اور یا اس سے کافی اویئرنیس ملتی ہوگی آپ کو؟ بہت زیادہ ملتی ہے. اس میں زنک بھی پائی جاتی ہے، اس میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے، اور آپ کے دل کے لیے بھی مفید ہے، دل کی موومنٹس وغیرہ کے لیے یہ کافی مفید ہے. گھبراہٹ بے چینی کو دور کرتی ہے، کیونکہ یہ اینٹی کولیسٹرول بھی ہے اور اینٹی کینسر بھی ہے. اچھا شاہ نذیر صاحب، ایک تو ویسے آپ نے اتنی اس کی خصوصیات بیان کر دی، اس کے فوائد اتنے بتا دیے، مارکیٹ میں ہو جائے نا آج اور مہنگا. میں نے کل ہی نا 1 کلو 400 روپے کی، اتنا کوئی مہنگا یہ آلو بخارا چل رہا ہے تو یہ تو اور مہنگا ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں کس طریقے سے میں اس کو پریزرو کر سکتی ہوں، کیونکہ ایک تھوڑا کم ٹائم آتا ہے آلو بخارے کا، اور ابھی مارکیٹ میں بھرمار ہے لیکن بڑا مہنگا آلو بخارا ہے. کوئی بھی چیز
450-500 रुपए किलो है। बिल्कुल जी, हाँ। जब नई नई आती है महंगा होता है, कुछ अरसे के बाद ये सस्ता हो जाता है। थोड़ा सा सब्र कर लें, आप देखें ये सस्ता हो जाएगा, ये आपको 100 रुपए किलो मिलेगा। है जी जी, आस्ते आस्ते ये कम हो जाता है ये, अल्लाह की क्योंकि हर एक जुबान चीज मुबारक हो। वाफिर। आपने देखा तरबूज जो था वो 80 रुपए किलो में आया, आज 40 रुपए किलो मिल रहा है आपको, क्योंकि वाफिर मिकदार में आ गया ना। वो यहाँ पे हो रहा है, अगर लाहौर की बात लेकिन करें ये थोड़ा आपको सस्ता पता है भी कि मिल रहा वैसे किसी चीज में हमारे यहाँ तलब और रसद का जो एक होता है ना, डिमांड सप्लाई, उसको मेंटेन नहीं किया जाता है, लेकिन ये इस मामले में होता है। देखें आप फलों कोई के भी मामले में चीज़- आप देखिएगा, बस ये कहते हैं ना, थोड़ी सी मजबूरी का फायदा उठा ऐसे लेते हैं, ही। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी कौम की चीजें हैं, ये फल भी हमारे मुल्क की हैं, अपने मुल्क वालों को तो सस्ता दो। अच्छा ये बताएगा, कहते हैं ना कि हर चीज को एक एतदाल में रह के खाना चाहिए, इसकी ज्यादती कितनी खतरनाक हो सकती है हमारे लिए? देखिए इसमें यह है कि लूज मोशन होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो। आप कभी भी किसी चीज़ में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी, आप वो चीज़ खाएंगे आपको लूज मोशन करती है। तो आप कोशिश करें 4 दाने 5 दाने, इससे ज़्यादा ना खाएं। आप डेली खाएं, क्योंकि आपके पास अभी सीज़न है, काफ़ी दिन चलता है। अगर विदाउट सीज़न अगर कोई फल मिलता है तो उसका जायका वो नहीं रहता, लेकिन जब सीज़न में खाते हैं उसका जायका भी होता है। अच्छा आपने कहा कि पेट के कीड़ों का इलाज इस तरह से हो जाता है कि अगर वो पेट पे लेप कर दिया जी जाए, हाँ। और अगर यहाँ सर के अतराफ लेप कर दिया जाए तो उससे किस चीज का इलाज होगा? देखिए सर के अतराफ में नहीं, इसके पत्तों को याददाश्त। आप तेल में डालेंगे, वो तेल सर पे लगाएं आप, तो वो बालों के लिए हकीम बेहतरीन साहब रहता नेक्स्ट टाइम आप मुझे पत्ते भिजवा रही है, मजाक में मैं आपको बता दूं, हाँ, ये सर पे ना जरूरत है मेरे लगाइए। ख्याल से। लेकिन yes, आप 3 पत्तों को अगर जैसे भी हकीम साहब एक ने बॉल बोला कि लगी है। आप उसको कोकोनट ऑयल में डाल के इसको धूप में रखेंगे तो आपके बाल उससे लंबे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। 2 पत्ते बहुत कामयाब होते हैं, एक अमरूद के पत्ते ओके। और एक आलू बुखारा के। सर अब अमरूद के फवायद अभी ना बताएं, जी, उसके जी। लिए हम आपको अमरूद फिर के इंशाल्लाह वलीदा हम सलाह देंगे। अमरूद के वलीदे से करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया जी हकीम Thank you. शाहनज़ीर साहब, एक हंसता मुस्कुराता कि कोई सख्त चीज भी बता रहे हो ना तो दिल को इतनी बुरी नहीं लगती, और बल्कि मुझे लगता है जब किसी को हाँ। मर्ज भी बताते होंगे ना तो अगला इतना डरता नहीं होगा कि हाँ, हकीम साहब ने हंसते हंसते बताया तो बिल्कुल। हंसते हंसते इलाज लेकिन हो वो सर जाएगा। वाला मशवरा मेरा था, ट्राई करके देखिए। वो तो बिल्कुल भी नहीं करना, मैं आपको वो सर वाला मशवरा बिल्कुल भी जनाब आपने उस पर अमल दरामद नहीं करना। कुछ कीड़े पेट वाले इधर नहीं चले जाते। बहरहाल अगली खबर क्या है मदीना? बिल्कुल जी, अगली खबर है जनाब लाड़काना से, जिससे ताल्लुक़ रखने वाली एक बाहिम्मत खातून फरीदा मोहर घर वालों और अपनी बिरादरी की जानिब से मुखालिफत के बावजूद शहर के अहम कारोबारी मरकज़ रेशम गरी में गारमेंट की दुकान चला रही हैं, और यही उनका जरिया माश पे बड़ी हिम्मत की बात जी है भाई। बिल्कुल, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो भी हिम्मत करे तो अल्लाह उसका हाथ लाजमी तौर पर थामता है। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा बाबू इकबाल इससे मुताल्लिक। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ फरीदा महर के साथ। ये एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने 2 साल कबल सरसों से ट्रेनिंग लेकर अपनी मदद आपके तौर पे अपने वालिद साहब के हमरा एक दुकान खोली, और ये एक बाहिम्मत खातून हैं। आप कब से ये जो है कर रही हैं? पहली औरत हूँ जिसने पूरे ख़ानदान में बाहर घर से कदम निकाला, और ये प्लानिंग ऐसा समझो इसमें भी मेरे वालिद साहब की पूरी सपोर्ट रही है। जैसे पहले मैं घर में टोपियाँ वगैरह बनाती थी या रिलियाँ वगैरह अम्मी के साथ हेल्प सपोर्ट करती थी, लेकिन उससे भी हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे ना। अबू भी ऐसे ही मजदूरी मेहनत से फारग बैठ गए, तो ज़ाहिरा किसी को तो आगे बढ़ना है, किसी को घर से निकलना था। आमदनी 100 रुपये से शुरू हुई ना, तो जहाँ पे 1 रुपया भी नहीं होता था। सक्सेस प्रोजेक्ट हमारा आया सरसों NGOs में, तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ विलेजेस में जो है ना ग्रुप्स बनाए गए, जैसे BDGs, जो उनको ट्रेनिंग तो दी जाती थी, लेकिन उसका काम कहाँ जाए उन औरतों का जो हमारे देहात में काम करती हैं। तो मैंने सरसों वालों के साथ मिलके एक मीटिंग की जो हमारी LSO लेवल पे होती है, उनसे मैंने यही प्लानिंग की। तो अगर आप मेरा साथ दें, उन BDGs के साथ मेरा राब्ता कराएं, तो मैं शॉप खोलना चाहती हूँ। उन देहात वाली औरतों का काम जो हाथ का है, जो घर में कर रही हैं, उनका मैं बाज़ार में लेके जाना चाहती हूँ काम। खुसूसी तौर पे इनका कहना है कि इमरान खान की जानिब से अगर वफाकी हुकूमत कोई ऐसा इनके लिए पैकेज दे तो यहाँ की ये बहुत सी ख़वातीन को अपने साथ मिलाकर और उनके लिए एक मशअल राह बन सकती हैं। बिल्कुल जी, और स्पेशली हम देखते हैं कि जहाँ पर ख़वातीन दुकानों में खुद काम कर रही होती है, जैसे कराची में हमारे पास मीना बाजार है जहाँ पर ख़वातीन है, तो वहाँ पर जो ख़वातीन गाहक जाती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील और करती हैं। दूसरा ये है कि अपने आप को सेफ तस्वुर करती हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है कि जो अब जनाब तस्करा हो रहा है एक और खुशखबरी का, हाँ। और वो खुशखबरी है इतनी बड़ी खुशखबरी है कि ताली मार दी उन्होंने आते साथ ही। वैसे तो मुझे PSL की खबरों पे भी 2-3 दफा पता चले कोई वो एक तरफ से वो आ जाता, दरबान आ जाता, कहते क्या हुक्म है मेरे आप, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया।
لیکن ویسے چنیوٹ کی اگر آ عوام کے جاتا لیے ہے پی ایس ایل کی تالی پہ تو اگر کوئی ایسے جن آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے لے جاؤ وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے. ہاں میرے بھی گراؤنڈ میں اکیلا بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. لیکن دیکھوں گا ضرور. خیر جی، اگلی چنیوٹ سے ہمارے پاس بڑی اچھی اور مزیدار خبر یہ ہے کہ چنیوٹ کی عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے خواتین اور مردوں کے لیے بنائے جانے والا ڈرائیونگ اسکول اور جو ای سینٹر ہے اس کو آئی ایس او سے سرٹیفائڈ کروا لیا گیا ہے. واہ جی واہ، یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور پنجاب کے پہلے آئی ایس او سے منظور شدہ اسکول کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن. چنیوٹ میں پولیس کی طرف سے بنایا جانے والا ڈیجیٹل ای ٹیسٹ سسٹم اور ڈرائیونگ سکول اب پنجاب کا پہلا آئی ایس او سرٹیفائیڈ ادارہ بن گیا ہے، جس میں خواتین اور مردوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے ڈرائیونگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہاں پہ ڈرائیونگ اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا کہ روڈ ایکسیڈنٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارے ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر شیخ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے نہ صرف میل کے لیے بلکہ لیڈیز کے لیے بھی بہت اچھا مینجمنٹ سسٹم تیار کیا. آئی ایس او سے سرٹیفائیڈ ہونے کے بعد اس سکول سے فارغ ہونے والے طلبہ طالبات کو نہ صرف سرٹیفکیٹ ملیں گے بلکہ سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمت میں بھی آسانی ہوگی. جو دو سب سے بڑے فائدے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ اس کے اندر یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہمارے پروسیجرز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جو دونوں ہماری سروسز اویل کریں گے انہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے وہ پروسیجرز کے مطابق انہیں سرو کیا جائے گا. سرکاری سطح پر بنائے گئے اس ادارے سے شہری معیاری اور انٹرنیشنل طرز پر ڈرائیونگ تربیت حاصل کر کے آن لائن ای سائن ٹیسٹ دے سکیں گے. آئی ایس او کے ان پروجیکٹ سے شہریوں میں ڈرائیونگ کا شعور اجاگر ہوگا، جس سے نہ صرف ٹریفک قوانین کی پاسداری ہوگی بلکہ حادثات میں بھی کمی ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، اے آر وائی نیوز، چنیوٹ. کیا ہی بات ہے جناب کہ آئی ایس او سٹینڈرڈ مل گیا. اور آئی ایس او بیسیکلی ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جس کی جانب سے آپ کو ایک اپروول دیا جاتا ہے بینگ اے تھرڈ پارٹی کہ آپ جناب جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی کہ ویسے ہمیں بھی آئی ایس او سرٹیفائڈ ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے. اور اگر ہر بندہ اسپیسیفکلی ابھی جو دیکھیں جو اتنے حادثات ہوتے ہیں وہاں پہ اگر یہ ڈرائیورز آئی ایس او سرٹیفائڈ ہوں تو ان حادثات کی تعداد بھی کم ہو جائے گی اور بڑا ضروری ہے. بٹ تھینک یو سو مچ. امیر عمر چمن ہمارے ساتھ تھے پورا رمضان. ویسے امیر عمر چمن نے نا ہمیں نام ہے ان کا، ہاں مطلب شروع میں سوچ کے نام لینا پڑتا ہے امیر عمر چمن. اور انہوں نے اپنے نام کے علاوہ اپنے شہر کے نام پہ بڑا کام کیا. پورے رمضان میں ہم نے اتنے مزے کی جو آپ کو رپورٹس لا کے دی کہ چنیوٹ میں کس طریقے سے جو رمضان مبارک ہے لوگ اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں. نام کی بات کی ہے تو کہہ رہے ہوں گے اسکرین کے اس طرف بیٹھ کے کہ خود اپنا نام نہیں دے گا، اشفاق اسحاق ستی. وہ اپریشیٹ ہی کر رہے ہوں گے. بڑے اچھے ہیں ہمارے سارے رپورٹرز، بڑے اچھے. خیر جی، یہاں پر اب وقت ہو گیا ہے ہیڈ لائنز بریک کا. جی ہیڈ لائنز بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. جی جناب، صبح کے 10:03 ہو چکے ہیں. ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدیہ بات ہو رہی ہے جناب سیاسی میدان کی بدلتی صورتحال کی. یعنی کہ پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ جناب کلیش کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد محاذ آ رہا ہے اچانک ٹھنڈی پڑ گئی. بالکل جی. لیکن اگر آپ دیکھیں رات کی کرنٹ افیئرس کے شو دیکھیں اور اس میں جو ہم کل اسپیسیفکلی جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ دیکھنے کہ جو ہم خیال گروپ جو آیا ہے جہانگیر ترین صاحب کا اور اس کے کچھ وہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، ارکان بیٹھے ہوئے تھے، ان کی باڈی لینگویج سے یا لینگویج سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ خائف ہیں جناب فیصل واڈا صاحب کے بیان پہ بھی کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. تو بڑی ڈفرینٹ چیزیں بھی آ رہی ہیں. بعض اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں نا، وہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر بیٹھ جانا، اچھا یہ بیٹھ پھر اٹھ جانا، پھر یو ٹرن لینا اور پھر جھپٹنا. لیکن ایسا لگ رہا ہے یو ٹرن لے لیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آگے اس پہ کیا ہوگا. دوسری بات ہو رہی ہے جناب، آپ مجھے بتائیں پاکستان میں سب سے زیادہ اپنی پیشگوئیوں کے حوالے سے کون جانا جاتا ہے؟ شیخ رشید صاحب. اور اب ایک دوسرا نام بھی سامنے آیا ہے. کون؟ سوچیں. محبوب بھائی، وہ جو ہمارے اسٹرالوجر ہیں. ہمایوں محبوب صاحب. ہمایوں محبوب. نہیں اور سوچیں، اپنا دائرہ وسیع کریں. اپنا دائرہ ایک ایسی شخصیت جو کہ انٹرٹینر بھی ہے اور انٹرٹینر نوٹوں کے حوالے سے، وہ نوٹ جو نظر نہیں آتے. وقار سکا. کیا بات ہے، واہ جی واہ، مجھے کسوٹی کھیلنی چاہیے. آئی ایم گڈ ایٹ دیٹ. تو جناب وقار زکا صاحب جو ہیں وہ آج کل ماشاءاللہ انٹرٹینر ہیں، ہوسٹ ہیں
اور وہ کون سے شوز وہ کرتے تھے وہ ڈیئر ڈیولز والے لیونگ آن دی ایج. جی, اور ماشاءاللہ کیا کیا کرتے ہیں. اور جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے حوالے سے وہ پریڈکشنز انہوں نے ہمارے شو میں دی تھی, کیا ہی شاندار ان کی پریڈکشن جو ہے وہ درست ثابت ہوئی. لیکن تھوڑی بہت یہاں پہ کنٹروورسیز بھی آ گئی ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی جی کہ جیسے ایک دم اس کی پرائس جو ہے وہ بڑی کم ہوئی ہے کیونکہ اس کی کرنسی کی قدر میں ابھی کمی واقع ہوئی ہے. پھر بولا جی کہ ایلون مسک نے جی ٹویٹ کی اور ٹویٹ کے بعد انہوں نے مینیپولیٹ بھی کیا, اس سے بھی تھوڑا بہت اس سے کہتے ہیں اس سے تھوڑا بہت مساکم ہوئی. سو کہا جا رہا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد ڈاؤن فال بھی آتا ہے. اب یہ آرٹیفیشل ہوتا ہے یا پھر یہ کریٹ کیا جاتا ہے مارکیٹ میں, اس حوالے سے بات ضرور کریں. لیکن ایک اور چیز ہے نا, وہ ایک بڑا مشہور جو ہے وہ ایک محاورہ تھا, بلکہ کوئی لیرکس تھے کہ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. تو یہ جب اس میں نوٹ دیکھ نہیں سکتے تو آپ کا موڈ کیسے بنتا ہے؟ یس یو بالکل صحیح. ابھی تک میں اس لیے شاید انویسٹ نہیں کر سکی اس میں. خیر بات کریں گے اور کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور کیا یہ از دس دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ, یہ بھی پوچھیں گے. لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. سیاسی میدان میں بدلتی صورتحال, جہانگیر ترین گروپ کا مسئلہ حل ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان پر اطمینان, کہتے ہیں مافیاز کو قانون کے نیچے لائیں گے. کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قدر میں کمی, قدر گزشتہ 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. وقار زکا نے پیش گوئی کر دی تھی. کوئٹہ سے ملکہ ہزار گنجی نیشنل پارک میں پرشین لیپرڈ جوڑے کی موجودگی, محکمہ وائلڈ لائف بلوچستان نے تصاویر جاری کر دی. خیبر پختونخوا پولیس کا اقدام, آسان انصاف مراکز کا قیام, پولیس اسٹیشنز آنے والے شہریوں کے لیے سہولتوں کا انتظام. 730 ارب روپے رکھے گئے ہیں. جناب عالی, تو ہم نے جس طرح سے تذکرہ کیا کہ کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹ کوائن کی قدر گزشتہ 3 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, اور جناب اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو دے چکے ہیں. اور اس میں ہے کہ جناب بٹ کوائن کی قدر جو 1 ماہ پہلے تک $60,000 تک پہنچ گئی تھی, اب $40,000 سے نیچے آ گئی ہے. بٹ کوائن کی قدر میں حالیہ گراوٹ چین کی جانب سے اپنے تمام مالیاتی اداروں کو کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کے حوالے سے خدمات مہیا کرنے سے روکنے کے بعد ہوئی تھی. بالکل جی, اور گزشتہ ہفتے بٹ کوائن کی قدر میں اس وقت 10% کمی دیکھنے میں آئی تھی جب امریکی کار کمپنی ٹیسلا نے یہ اعلان کیا تھا کہ کمپنی اب گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے کرپٹو کرنسی کو قبول نہیں کرے گی. تو آپ کی کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, اگر کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے اپنی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں لیکن ٹیسلا نہیں خرید سکتے. تو کمپنی نے اپنی بٹ کوائنس کی بڑی تعداد بیچنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا, اور کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ وقار کا بٹ کوائن کی قدر میں کمی سے متعلق وہ پہلے بھی ہمارے شو میں بات کر چکے ہیں, تو آپ کو سنواتے ہیں. بٹ کوائن کی جو سائیکل تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے. سائیکل ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد اس کی عید آتی ہے. وہ عید شروع ہو گئی تھی, اسی وجہ سے سوشل میڈیا پہ میں عرصے سے بول رہا تھا اوپر جائے گا. اب یہ بٹ کوائن اگر میں سب کو بتا رہا ہوں, اگر یہ 40,000 سے نیچے آتا ہے تو یہ جائے گا $35,000 پہ. $30,000 پہ. میں کرپٹو ایکسپرٹ ہوں, آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہوں, لیکن ایز اے ریسرچر بتا رہا ہوں کہ اس وقت خریدنے کا ٹائم ہے, اس وقت بیچنے کا ٹائم ہے. اچھا جی, وقار زکا صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں. یہ جو ان کا بیان تھا وہ ہمارے ہی پروگرام میں انہوں نے 18 تاریخ کو ہمارے ناظرین کے گوش گزار یہ بات کی تھی. السلام علیکم وقار زکا صاحب. وعلیکم السلام. کچھ پیسے بنائے آپ لوگوں نے یا نہیں بنائے؟ بالکل میں تو ابھی نظر رکھے ہوئے ہوں, اور کیا ماشاءاللہ آپ تو شیخ رشید جو ہیں وہ ثانی بنتے جا رہے ہیں یار, بڑی اچھی پریڈکشن ہے آپ کی. نہیں, بہت بہت شکریہ جی. اور اے آر وائی سے میرا کیریئر کا شروع ہوا تھا, اور آج جو بھی کچھ ہوں میں اے آر وائی کی وجہ سے ہوں, جو تھوڑی بہت فیم ہے میری. تو اور اے آر وائی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے 18 مئی کو یہ لوگوں تک یہ پہنچا دی تھی بات, جو دنیا میں شاید بہت کم جگہ بات ہو رہی ہوتی. میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی, کہ آپ آبزرو کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک بہت بڑا ایک فراڈ چل رہا ہے. پہلے تو میں وہ ذرا کلیئر کر دوں کہ دیکھیں, نہ میرا واٹس ایپ گروپ ہے, نہ میرا کوئی ٹیلی گرام کا گروپ ہے, نہ میں نے کبھی آپ کے ان باکس میں آ کے کہوں گا جی کہ مجھے آپ تھوڑے پیسے دیں, میں آپ کے پیسے ڈبل کر دیتا ہوں. یہ بالکل بے بنیاد غلط خبریں, بہت زیادہ اسکیم چل رہا ہے, اور لوگ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں ہم نے آپ کے بھائی کو پیسے دے دیے. بھائی میرا کوئی بھائی نہیں ہے. تو میں آج یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں, FATF کے مطابق جو کنٹریز گرے ایریا میں ہوتی ہیں وہ واٹس ایپ گروپ, ٹیلی گرام کرپٹو کرنسی کے نہیں بنا سکتی. اگر آپ کسی
اگر آپ کسی بھی ایسے گروپ میں فوراً چھوڑ دیں, کل کو FIA اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ریڈ سگنل سے 10 لوگ اگر توڑ دیں, ایک پکڑا جاتا ہے نا, تو اب اس گروپ میں بیچارہ وہی ایسے ہی بیٹھا ہوگا, اس کو انہوں نے پکڑ لینا کہ ادھر آ جاؤ. تو FATF کے مطابق ٹیلی گرام, واٹس ایپ گروپ آر ناٹ الاؤڈ فار گرے ایریاز جہاں کرپٹو کی بات ہو. unless we move out of the grey areas, تب تک یہ پاسبل نہیں ہوگا. جی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے KYC یعنی نو یور کسٹمر اور اینٹی منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق انٹرنیشنل کسی ادارے کو آپ کو دینی ہوتی ہے چیز. اب میں نے جو کرپٹو اسکول بنایا ہوا ہے وہ میں نے آج آپ کے پروڈیوسر صاحب سے بھی بولا ذرا دکھا دیں, کیونکہ انتہا سے زیادہ اسکیم ہوئے پچھلے 3 دنوں میں میرے نام پہ اور ناموں پہ بھی. فیس بک پر یہ ویریفائڈ پیج ہے بلو ٹک کے ساتھ, اس پہ لکھا ہے بیکم سپورٹر. یہ جو بیکم سپورٹر ہے اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ پیسے فیس بک کے پاس جاتے ہیں. فیس بک آپ کا پورا جانچ پڑتال کرتا ہے, پروفائل کی وقار زکا نہیں کرتا, اور کبھی بھی وقار زکا کرپٹو نہیں مانگ سکتا. جو کرپٹو میں اب گرنے کی بات ہے, ایلون ماسک اگر آج کہتا ہے اوپر جائے گا, کل کہتا ہے نیچے جائے گا, تو جو بندہ ریسرچر ہوگا اس پہ نظر رکھے گا وہ اس فلکچویشن سے اتنا پیسہ بنا لے گا. ایسے ایسے میں نے لوگ دیکھے جنہوں نے گاڑی بنگلے بنا. ہاں, یہ جو ابھی وقار آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور کل میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو جس طریقے سے ابھی کرپٹو کرنسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس اس کے ڈاؤن فال آیا ہے, سو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پینک نہ ہو, دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ, کہ یہی ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا. سو کیا آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ بالکل جی, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں آپ کو لوگوں کے ڈر کو خریدنا ہوتا ہے, اور پاکستان میں الٹا ہے. آل ٹائم ہائی جب ہوتا ہے, جب اوپر جا رہا ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں اب خرید لیں, بھائی وہ بیچنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہاں اصل میں انویسٹمنٹ کی نا, انویسٹمنٹ کے اوپر سکھانا پڑے گا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے, گولڈ ٹریڈنگ نہیں ہے, یہ اتنی تیز مارکیٹ ہے کہ اس میں جب نیچے آئے تو آپ نے نیچے سے سامان خریدنا ہے, اوپر سے نہیں خریدنا. ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ زندگی میں امیر ہونا چاہتے ہیں کرپٹو میں, تو آپ نے $50 ڈیلی کسی ایک کوائن پہ اٹھا کے 365 دن لگانے ہیں. آپ نے ایک ساتھ $50,000 نہیں لگانے کہ 50,000 کو میں ایک دم 1 کروڑ کر دوں. آہستہ آہستہ جی, آپ نے کیا پہلے وہ پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب جیسے ہم دیکھیں, جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ آپریشن کے لیے وہی جاتا ہے جو سرجن بن چکا ہوتا ہے. کرپٹو میں آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوتا جائے گا. جیسے جم میں آپ جتنا ٹائم لگاتے ہیں اتنا آپ زیادہ اچھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. دماغ ریڈی نہیں ہے. خدارا کسی ایسے بندہ, آج کل ہر کوئی کرپٹو کا بادشاہ بن گیا ہے. ہاں, یہ کوئی لے لو, وہ کوئی لے لو, جو کوئی آپ کو ایسی بات بولے اسے بولو پہلے اپنا والیٹ دکھاؤ. کیا تم نے زندگی میں کبھی اچھا وقار کون سا کوائن لے, یہ تو بتائیں. $50 والے کیا کریں؟ نہیں, اور $50 ہر بندہ روز نہیں کر سکتا, بیکاز روز انویسٹ کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے دیکھیں, میں نے آپ کو یاد ہوگا جب کرپٹو شروع میں تھی, میں نے کہا پہلے میں آپ دونوں پہ ٹیسٹ کروں گا. آپ دونوں آئے میرے پاس, اور میں آپ لوگوں کی ٹیم کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں آپ لوگ ریپلائی نہیں دیتے, تو میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ کہا ہے کہ پہلے آپ دونوں کے پیسے بنے تاکہ آپ کا کانفیڈنس بڑھے کہ ہاں یار یہ بن تو رہے ہیں پیسے. ایسے کسی کو بھی ہم سجیسٹ کریں گے نا تو وہ صحیح طرح لے نہیں سکے. میری ریکویسٹ ہے اس وقت جینٹ خاتون پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. جینٹ کو جانتے ہیں آپ لوگ کون ہے؟ بتائیے ان کے بارے میں. کیا جینٹ جیکسن کی بات کریں آپ؟ نہیں, میں جینٹ فائنینشیل جو ہے, کیا کہتے ہیں, جینٹ جیکسن بھائی, جو امریکہ کی وزیر خزانہ ہے جینٹ, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ رکھیں, کیونکہ انہوں نے وہ ہے اصل جو کرپٹو کرنسی اب جو ہے نا اس کو گرائیں گی, اس کی ایسی تیسی پھیرنے کی کوشش کریں گی تاکہ پیسے لے سکے, تاکہ بٹ کوائن جو امریکہ زیادہ ایکوائر کر سکے. جو بائیڈن نے اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے سخت ترین ٹیم بنا دی ہے کہ بھائی جس کے پاس کرپٹو ہے اس سے سخت ترین جانچ پڑتال کر کے زیادہ ٹیکس لیا جائے. اس کی وجہ سے کرپٹو میں تھوڑی بہت جھٹکے آنے والے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوریکس ٹریڈنگ والے صرف ٹیکنیکل انالیسس پہ چڑھتے ہیں کہ ریزسٹنس سپورٹ کیا, چارٹ کیا, ڈبل باٹم بنے گا نہیں بنے گا, وہ نہیں ہے. سارے ٹیکنیکل انالیسس فیل ہو جائیں گے اگر ایلن ماسک کی ٹویٹ آئے گی. اگر اچھا, ایک اور چیز آپ نے کہا کہ جب مارکیٹ نیچے ہو, جب نیچے جا رہی ہو تو اس وقت خریدنے کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن کتنی نیچے جائے گی, کہاں تک رکے گی, تو اس حوالے سے کیسے پتہ چلا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ تو وہ والی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میرا دل جو ہے نا اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے, اب اس دل کا آپریشن کب کروانا ہے. وہ تو دیکھیں, اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت $50 $100 کے بڑے بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں. جوئش کمیونٹی کے $1000 کے گروپ بنے ہوئے. خدا رہا ان کو جوائن نہ کریں. ایک تو پاکستانیوں کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کا پتہ نہیں کوئی شوق ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے $10 اس لیے لے رہا ہوں کہ جہاں آپ نے 100 دینے ہیں وہ 10 دے کے پہلے سیکھ لیں. خدا کے واسطے انویسٹمنٹ $1 نہ کریں. یہ اچھا, پاکستان میں ہر کوئی یہ پوچھتا ہے اچھا بتا تو کوائن کون سا لوں, اچھا اب میں کب بیچوں. ارے بھائی نہیں کرنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے جب تک سیکھیں گے نہیں, کیونکہ آپ کے موبائل کا, آپ کے لیپ ٹاپ کا میرے پاس تو ایکسس ہوگا ہی نہیں, تو میں آپ کو کس طرح آپ کا کوائن بیچ سکوں گا. صحیح, بڑی زبردست بات ہے, بہت شکریہ جی. اچھا, کیونکہ وقار کوئکلی آپ نے ابھی جھٹکے مزید لگیں گے تو اس کا مطلب ہے وی ہیو مور ٹائم, کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں تو انویسٹمنٹ کا ٹائم اور ہے ہمارے پاس. جی بالکل. دیکھیں, میں ایک لیول ہے اس وقت, ابھی کوئی بندہ سائنسدان بن کے بولے نا کہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا, غلط بول رہا ہے. $45,000
آج ہے جی صبح کے 10:14 اور آج ہے 21 مئی 2021. ہمیشہ یہ ٹائم اور ڈیٹ بتایا کرے تاکہ اس وقت 45,000 کا جو لیول ہے اگر وہ بٹ کوائن کراس نہیں کرتا تو آپ نے اس میں نہیں ابھی کودنا کیونکہ مارکیٹ انسرٹن ہے. اگر 45 اب اگر یہ 38,000 سے نیچے آتا ہے تو ذرا بربادی والا سین ہے. تو پلیز انویسٹمنٹ نہیں کرنی. دیکھیں کرپٹو میں نا یہ نہیں ہوتا خریدے, کرپٹو میں لیولز ہوتے ہیں کہ اگر یہ یہاں سے اوپر جائے تو گھسنا ہے. اب یہ تیزی سے اوپر جائے گا, اگر اس سے نیچے جائے تو اسے مارکیٹ سے نکلنا ہے. 37,000 سے اب اگر نیچے بٹ کوائن آتا ہے کیش آؤٹ اور ڈرا کر لیں. ٹھیک ہے, تھوڑا لاس برداشت کر لیں. چلیں جی, بہت شکریہ. وقار زکا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کرنسی ایکسپرٹ اور گرو بھی کہہ سکتے ہیں ان کو, اور گائیڈ بھی پیش گوئیاں ماشاءاللہ ان کی کرتے ہیں. تو جناب ان کی بات پہ ہم عمل کرتے ہوئے اب ٹائم ہو رہا ہے 10:15. انہوں نے کہا ٹائم بتاتے رہا کریں آپ لوگ. بالکل اگلی خبر کیا ہے؟ بالکل جی, اگلی خبر ہم آپ کو معلوم ہے کہ آج 21 مئی ہے اور کل انشاءاللہ 22 مئی ہوگی. اور کل 22 مئی کو پچھلے سال ایک نہایت ہی خوفناک حادثہ ہوا تھا کراچی میں. ایک پرواز PK 8303 جس نے پروان بھری تھی لاہور سے اور لینڈ کرنا تھا کراچی میں. اور کیونکہ ایک بہت عرصہ لاک ڈاؤن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ فلائٹس کے آپریشن بھی معطل ہو گئے, اور اس سے غالباً ایک ہی دن پہلے فلائٹ آپریشن بحال ہوا تھا. بالکل جی, فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بحال ہوا تھا. 27ویں رمضان تھی اور لوگ اپنے پیاروں میں عید کرنے کے لیے عید منانے کے لیے آ رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ کیا خوشیاں ان کے گھر والے اینٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ آئیں گے, ساتھ عید منائیں گے, اور ایک جو دوریاں تھیں وہ کسی طرح سے ختم ہو پائیں گی. لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور جب آپ مدھیہ, میں نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ جب فلائٹ میں رش نہ ہو اور جب جہاز ابھی, مثال کے طور پر اگر میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو اسلام آباد کی فضاؤں میں ہو تو آپ پہلے سے اپنا سامان دیکھ رہے ہوتے ہیں, اکثر آپ کے موبائل فون کے سگنلز آ جاتے ہیں, تو آپ یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ اوکے دس از مائی ہوم ٹاؤن, میں پہنچ گیا ہوں, ریلیکس ہو جاتے ہیں, سیٹ بیلٹ کھول لیتے ہیں. لیکن ایسے میں جب آپ ایئرپورٹ کے پاس پہنچے, ایئرپورٹ کے اوپر سے جناب رن وے کے اوپر سے گزریں اور آپ کا طیارہ بمپ کر کے پھر اڑے, پھر اس کے بعد جناب اس کے انجن فیل ہو جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ جناب یہ جو گھر نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر سے مجھے گزرنا تھا اور یہ میں ان کے درمیان جا رہا ہوں, کیا از دس دی اینڈ؟ کیونکہ آپ نے بات بالکل کہی, آئی کین سو ریلیٹ ٹو اٹ. بہت اس طیارے میں ہمارے پیارے موجود تھے جن کا ہم نے خود دیکھا کہ 2:43 پہ انہوں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا تھا. شاید انہوں نے اپنا واٹس ایپ اس لیے کھولا ہو کہ ان کو ہوگا کہ ہم اپنے گھر والوں کو ساتھ چیک کر لیا, کسی کا میسج نہ آئے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ود ان فیو سیکنڈز یہ پلین وہاں پہ کریش ہو جائے گا. 99 افراد اس میں موجود تھے, 8 اس میں کرو ممبر تھے. 2 افراد صرف ایسے تھے جو کہ معجزاتی طور پہ, ونس ان اے بلین ایسا ہوتا ہے کہ معجزاتی طور پہ کوئی ایسا پلین کریش ہو, بچ گئے. لیکن باقی جو تمام لوگ اس میں موجود تھے اس میں کوئی نہیں بچ سکا. اور سب سے تکلیف بات یہ تھی کہ بالکل ایئرپورٹ کے پاس ماڈل کالونی میں یہ حادثہ پیش آیا, اور جو لوگ اپنے پیاروں کو ایئرپورٹ لینے جا رہے, ریسیو کرنے کے لیے جا رہے تھے, کتنے عرصے بعد وہ آ رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ کتنے بیار و مددگار. ماڈل کالونی میں جہاں پر یہ طیارہ حادثہ ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے اپنی اسکرین پہ ان کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر بھاگ رہے تھے. یہ بہت کربناک مناظر تھے. آج بھی جب ان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں وہ تمام تر مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آنے کے کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا. اور منزل کے اس قدر قریب, کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر وہ طیارہ 1 منٹ بھی مزید ایئر بورن رہتا تو وہ بالکل لینڈ کر سکتا تھا, کیونکہ بالکل ہی قریب ڈسٹنس تھا. عبداللہ حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PIA کے ترجمان ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی, کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ عبداللہ صاحب ہم بالکل خیریت سے ہیں. ایک سال حادثے کو بھی مکمل ہو گیا ہے, تو ذرا یہ بتائیے گا آپ سے, اوبویسلی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو تحقیقات آپ کی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں, کیا مزید ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, اس بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می. ایک چیز تو دیکھیں, میں شروع میں تھوڑا سا ایک ڈسکلیمر آپ کو یہ دے دوں کہ جو تحقیقات ہے وہ پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ. وہ ڈائریکٹلی حکومت پاکستان کے ماتحت رہ کے کام کرتا ہے. وہ بیسکلی رپورٹ مرتب کر رہا ہے. بری رپورٹ تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہی آ گئی تھی, جو کہ ایک نریشن آف ایونٹ تھا. اس کے اندر کوئی کلیئر کٹ رسپانسبلٹی یا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا تھا, لیکن اس کے اندر ایک چین آف ایونٹس بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے پورا واقعہ رونما ہوا. جو ڈیٹیل رپورٹ ہے وہ نارملی ایون انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی 2.5 سے 3 سال کا عرصہ لگتا ہے اس کو مرتب ہو کے ریلیز ہونے کے بعد. تو ابھی اس میں تھوڑا سا وقت ہے, جب وہ وقت آئے گا تو کلیئر کٹ اس کے اوپر پتہ لگے گا, لیکن مین وائل جو نیریشن آف ایونٹ ہے وہ اب سب کے سامنے. بالکل. اچھا عبداللہ یہ بتائیے گا کہ جو کمپنسیشن, خیر جو جانیں چلی گئی ان کی کمپنسیشن میں
कुछ भी ऑफर किया जाए वो कम है, लेकिन जिस कॉम्पेंसेशन का वादा किया गया था, जो इंश्योरेंस अमाउंट का वादा किया गया था, क्या वो तमाम तलवाहिकीन को वो ट्रांसफ़र हुई, उनको मिल गई है? जी, जिस तरह आपने बिल्कुल कहा कि नो अमाउंट ऑफ मनी कैन कॉम्पनसेट फॉर अ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जान का कोई मुआवजा होता नहीं है। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस क्लेम है जो कि पीआईए ने हर पैसेंजर के लिए करवाई भी होती है और वही अमाउंट जो है वो पे हो रही है। टोटल इंश्योरेंस अमाउंट है 1,11,00,000 रुपए, जिसके अंदर 1 करोड़ प्योर इंश्योरेंस क्लेम है, 10 लाख बैरियल चार्जेस और 1 लाख बैगेज कटने। अभी तक 33 लोगों को वो पेमेंट पे हो चुकी है, बाकियों के हम सक्सेशन सर्टिफिकेट और बाकी दस्तावेजात का हम इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी वो हमें मिलती है हम उतनी जल्दी क्लेम प्रोसेस करते हैं। नॉर्मली पीआई के एंड के ऊपर क्लेम प्रोसेस करने में 3 से 4 दिन से ज्यादा का अर्सा नहीं रखता, उसके दौरान चेक हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसके अलावा जो जमीनी अमलाक को नुकसान पहुंचा था, तकरीबन 17 घर थे जो कि मुतासिर हुए थे। उसके अलावा कुछ मूवेबल एसेट्स थे जिसमें गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उन तमाम की पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी गई है और वो तमाम पेमेंट हो गई। उसके अलावा जो जमीन पे जख्मी हुए थे, जिनमें 2 खवातीन थी, उनको भी 500,000 रुपीस पे हो गया, प्लस उनके इलाज के चार्जेस पे किए गए। और जो खातून नाहिदा थी जो कि जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी ऑन ग्राउंड, उनको भी 1 मिलियन जो है वो पे किया जा चुका है। अच्छा, तो अब ज़रा ये बताइएगा कि दूसरा एक कंसर्न शो किया गया था कि बाज़ इमारतें उस मॉडल कॉलोनी में ऐसी हैं जो कि जो क़वाइद ज़वाबित जो हैं वो इमारतों के क़याम के हवाले से उनको फॉलो नहीं करते, काफ़ी ऊंची इमारतें और इस तरह से ये भी बातें कुछ हो रही थी। तो उसके हवाले से आपकी इलाका मकीनों से कोई बात हुई या कोई प्लान आपका है इस हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है कि कंसर्निंग है ये सारी एयरलाइंस के लिए। देखें, ये एक्चुअली डोमेन है सिविल एविएशन अथॉरिटी का। नॉर्मली फनल एरियाज एयरपोर्ट की अप्रोच के ऊपर जहाँ पे जहाज रनवे की अप्रोच बना के आता है या जहाँ से वो टेक ऑफ करता है, उन एरियाज को क्लियर रखा जाता है, वहाँ पे इमारतें नहीं बनाई जाती। लेकिन चूंकि बहुत अरसे से चीजें अनरेगुलेटेड हैं, आबादियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये ना सिर्फ जहाज यानी इस तरह के जिस तरह आप वाकया कहते हैं कि उनके लिए बहुत ज्यादा दुश्वारी का पेश आते हैं, बल्कि इन आबादियों की वजह से होने वाली आलूदगी और आलूदगी पे आने वाले जो परिंदे हैं वो भी जहाज या फ्लाइट से बहुत ये पॉइंट हमने इतनी बार रेस किया है कि आप बाहर के ममालिक में चले जाएं, एयरपोर्ट की विसिनिटी में रेजिडेंशियल एरियाज नहीं होते। आपको शहर से निकल के तकरीबन कोई 30-40 मिनट्स की ड्राइव पर आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, आसपास मकान भी हैं, लोग घरों का जो खाना होता है वो बाहर प्लॉट में फेंक देते हैं। जैसे लाहौर में हम देखते हैं कि प्लॉट्स में रोटियां डाल देते हैं, उसकी वजह से परिंदे आते हैं, हादसात का सबब बनते हैं। तो यहाँ पे भी चीज़ सोचनी चाहिए कि इस हवाले से भी कुछ करना चाहिए ताकि मजीद कोई भी बड़ा हादसा जो है वो ना हो सके। लगेगा तो एक परिंदा ही, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एब्सोल्युटली मैं इस पे एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, ये शायद हम लोग ना इस पूरी चीज को बहुत ज्यादा शायद कैजुअली ले लेते हैं। लोग कहते हैं बस अब हो गया, अब क्या हो सकता है इससे ज्यादा। अभी भी बहुत सारी एयरफील्ड्स हैं जो कि डेवलप हो रही हैं। इस्लामाबाद एक परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनकी इन्फोर्समेंट करवाने की जरूरत है। अभी भी अगर हम इस चीज को समझ लें और इसके ऊपर इन्फोर्समेंट शुरू करा दें तो शायद हम फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि इन्फोर्समेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर बात आ जाती है हुकूमत रिट की कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन की। सही जी, और हमारी दुआ यही है कि इस तैयारा हादसे में जो लोग शहीद हुए वो तो चले गए, लेकिन पीछे जो उनके लवाहिकीन जिंदा हैं पीछे, उनको हमेशा याद करते रहेंगे। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमारे पास ऐसी खबरें हैं जो हमें अपने नाजरीन तक पहुंचानी है, क्योंकि अभी हमने जैसे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात की कि क्रिप्टो करेंसी की जो इस वक्त सिचुएशन है वो मार्केट डाउन चल रही है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है कि अभी इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अभी थोड़ा सा आप सुकून में आ जाए। पॉलिटिकल खबरें भी हमारे पास है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तस्करा ना हो ये कैसे मुमकिन है? तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि माफियाज हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं, धमकियां दी जाती हैं कि एनआरओ दो या फिर हुकूमत गिरा देंगे। बिल्कुल जी। नौकरनीता मां शकील शाहरा का संगे बुनियाद रखने की वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बड़े बड़े माफिया को कानून के नीचे लेकर आएंगे। हमारे मुखालिफ हैं जो माफियाज हैं, ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं। उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाए, क्योंकि उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हम नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें एनआरओ ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए। अच्छा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, तो वो ये कहते हैं कि कई बार गिरफ्तार हुआ, कब किसी से डील की, जेलें काट रहे हैं, क्या ये डील है? चारसदा में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, देखिए।
میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوں. نواز شریف صاحب کی صاحبزادی نے جیل کاٹی, حمزہ شہباز شریف نے جیل کاٹی, میاں نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی. کیا یہ ڈیلیں ہیں؟ سوال ہوتا بھی ہے تو یہ چور ڈاکو میں این آر او دوں گا. او بھائی تمہیں کون کہتا ہے این آر او دو؟ عمران خان ابھی بھی فائلیں میرے خلاف ہی دیکھ رہا ہوگا, میاں نواز شریف کے خلاف ہی دیکھ رہا ہو کہ اور چیز میں ان کے خلاف نکالوں. اور دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس 2 سے 3 ہفتے میں دائر ہوگا. انہوں نے اعتراف کیا کہ کیسز نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے. ادھر حکومت اور جہانگیر ترین گروپ کے درمیان ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو معاملات تھے وہ طے پا گئے. بالکل. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترین گروپ کے رہنماؤں کو ملاقات کے لیے آج بلایا ہے. سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو گلہ شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلہ شکوہ ہے. کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں, نہ کرنے کی ان کی خواہش. اور شکوے تو پرویز الہی صاحب کو بھی ہیں جو ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر. کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن ختم ہو گیا تو کسی نے پوچھا تک نہیں. حکومت کے اتحادی ہیں لیکن زیادہ مسائل کا سامنا ہے. پنجاب کی سیاست میں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ آج فائنلی آخرکار حلف اٹھانے جا رہے ہیں. 2018 کے الیکشن میں وہ جیتے تھے لیکن انہوں نے 3 سال حلف نہیں اٹھایا اور اب وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. نہیں, وہ درمیان میں آپ کو پتا نا کہ وہ نہیں بلکہ اسحاق ڈار صاحب جو ان کو بھی ان کے والے سے بھی کہا گیا نا کہ جب وہ بھی سینیٹر منتخب ہوتے اس کے بعد انہوں نے بھی سینیٹرشپ کا حلف نہیں اٹھایا ہوا. خیر, اس تمام تر صورتحال پر بات ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کا سینئر اینکر پرسن پروگرام رپورٹرز کے اور اسلام آباد کے بیورو چیف صابر شاکر صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. صابر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو ہم خیال گروپ جہانگیر ترین صاحب کا آگے آیا تھا, بڑی ناراضی کا اظہار بھی کیا تھا. کل میں رات کو ٹاک شوز میں بھی دیکھ رہی تھی کرنٹ افیئرز کے شو میں کہ وہ برملا ناراضی کا اظہار کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود اب ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات سالو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے معاملات تو طے نہیں ہوں گے, یہ ایک دوسرے کو بلف ہی کروا رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. اور اس وقت گورنمنٹ کو ضرورت ہے بجٹ منظور کروانے کی, اور اگر اسی منظوری کے چکر میں جہانگیر ترین گروپ کو کچھ فوری طور پہ ریلیف مل جاتا ہے تو وہ یقیناً اس کو سمجھیں گے کہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ جس حد تک ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر چکے ہیں, اس کو وزیر اعظم عمران خان بھلا دیں گے یا پھر جہانگیر ترین گروپ جو ہے یا جہانگیر ترین خان صاحب خود جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. ایک دفعہ فاصلے ہو چکے اور دوریاں ہو چکی ہیں, اب یہ آگے زیادہ ہوں گی, اس سے کم نہیں ہوں گی. اچھا. اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اب ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں آپ, بامبر مجبوری, ایک دوسرے کے ساتھ کبھی 2 قدم آگے کبھی 2 قدم پیچھے, لیکن جب بھی موقع ملے گا وہ بڑھ کر حملہ آور ہوں گے. تو آگے ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہے یا پھر خاص طور پہ یہ ہم خیال گروپ ہے, ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. ظاہر ہے آگے آ رہے ہیں, یہ بجٹ ہے اور ساری یہ چیزیں ہیں, تو اس وقت انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ مرحلہ پار ہو جائے. تو اس صورت میں ان کی اسٹریٹجی آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں, میرے پاس تو یہی اطلاعات ہیں کہ پولیٹیکلی ان کو ہینڈل کیا جائے, یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے. اور ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ منظور کروایا جائے, اس طرح اگر گو سلو کی پالیسی اختیار کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو 32 MPAs اور 8 MNAs ہیں, ان کو چاہیے ترقیاتی فنڈز انڈیویجولی, اور اگر وہ ترقیاتی فنڈز حاصل کر لیتے ہیں, اپنے حلقے سیدھے کر لیتے ہیں, اور حلقوں کے نتیجے میں خود بھی اگر ان کی اپنی اکانومی بھی سٹیبل ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا, اور وہ اویل کریں گے. اس لیے عثمان بزدار صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ ترقیاتی فنڈز, MPAs کو تو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے, MNAs کو مرکزی حکومت دے گی, تو اس لیے وفاقی وزیر, سینئر وفاقی وزیر جو ہیں اسد عمر صاحب, وہ ان سب سے رابطے میں بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, یہ ان کی مسلم قیادت کے ساتھ بھی کاف میٹنگ میں ہو آنے رہی ہے لگی تھی, اسلام آباد کیونکہ میں. دیکھیں یہاں پر صابر, یہاں پر صرف ضرورت یہ تو نہیں کہ صرف ہم خیال گروپ سے بات کی جائے, ترقیاتی فنڈ دیے جائیں تاکہ آگے بجٹ جو ہے وہ آرام سے اپروو ہو جائے. جو ابھی پرویز الہی صاحب کا بیان سامنے آیا کہ بھی سینٹ سے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے بس سینٹ کا الیکشن ہو گیا, اس کے بعد وہ بھول گئے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے اتحادیوں کو بھی یہاں پہ منانا پڑے گا؟ ابھی تو یہ مسلم کاف بولی ہے, آگے تو MKM پاکستان بھی بالکل بولنے کی تیاری میں ہے. بالکل, آپ نے بولنا ہے, ابھی تک آپ کے طرف سے تو بہت سخت آواز آئے گی. آپ اینکر برادری کی بات کر رہے ہیں. اور
MQM की तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो दबे लफ्जों में वो MQM की तरफ से जो आवाज़ आएगी वो काफ़ी सख्त आएगी और आप उससे वाकिफ़ हैं, वो अचानक आएगी। तो इसलिए उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो ये बजट से पहले होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये एक बजट की मंजूरी, फाइनेंस बिल की मंजूरी एक ऐसा अमल है कि इसमें अगर बजट अप्रूव ना हो तो गवर्नमेंट जो है वो खुद ब खुद ही गिर जाती है और वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, उनकी काबीना तहरील हो जाते हैं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा अहम है। और जहांगीर तरीन साहब को मालूम है आपको कि उनकी बेल भी एक्सटेंड हो गई है और अली ज़फ़र साहब की मुलाकातें भी हो गई। शेख रशीद साहब ने FIA के डायरेक्टर से भी मुलाकात कर ली। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि ये सिर्फ आर्जी तौर पे, आप यूँ कह लें, सीज फायर कह लें, आर्जी तौर पर की पॉलिसी आप बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो ये आप जरा बताइएगा कि ये जो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला मामला है, ये दोबारा से सरफेस किया है और शेख रशीद साहब जो हैं वो एक जानिब ये भी एतराफ़ करते हैं कि नताइज हासिल नहीं हो रहे, दूसरी जानिब कह रहे हैं केस दायर करेंगे। कुछ होता दिखाई दे रहा है आपको इस मामले में? अच्छा, उसमें अगेन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शेख रशीद साहब की बातों को अगर मिला के आप देख लें, नैब की तरफ पहले था, नैब पे इन्हसार था, नैब का प्रोसीजर लंबा, हुदैबिया पेपर मिल जो केस था ये बहुत ही फिट केस था, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मामला तय कर लिए और एक NRO हो गया। उसके नतीजे में एक दफ़ा क्लोज़ हो गया मामला। लेकिन पनामा में जब रीओपन हुआ, पनामा में 5 रुकनी बेंच ने कहा कि ये तो बहुत ही फिट केस है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया। फिर दरमियान में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का फैसला आ गया, उन्होंने कहा कि बस इसको क्लोज करें और इस पर बात भी नहीं करनी। सही। उसके बाद फिर अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नैब के बजाय FIA और एंटी करप्शन, ये 2 महकमों पे इन्हसार कर रहे हैं। सही। और इस मामले में चौधरी एतजाज़ अहसन साहब समेत तमाम सीनियर वकला जो हैं वो इस बात पे कायल हैं कि फौजदारी मुकदमा, फौजदारी मामला कभी भी बंद नहीं होता। अच्छा। अगर 20 साल बाद, 50 साल बाद भी उसका कोई एविडेंस हो तो वो रीओपन हो सकता है। सही। अच्छा, तो साबिर साहब क्विकली क्योंकि वक्त कम है, FIA जरा ये बताएं, चौधरी निसार अली खान साहब आज हल्फ उठाने जा रहे हैं, बाकी 2 साल रह गए, तो ये क्या ही वाज नॉट श्योर कि मैंने हल्फ उठाना है? आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये एक इंतहाई सादा सा मामला है। वो है कि एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, ऑर्डिनेंस के तहत वो इसहाक डार साहब के लिए ऑर्डिनेंस है, शौकत तरीन साहब को सेनेटर बनवाना है। अच्छा। और 6 माह तक अगर कोई रुकन हल्फ ना उठाए तो वो डी-सीट कर दिया जाए। तो ये 2 हफ्ते पहले आना था, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया। अब चौधरी निसार साहब इसकी जद में आ जाएंगे, कोई भी जो भी होगा वो आ जाएगा। लेकिन तो ये चौधरी निसार साहब और इसहाक डार साहब 2, यानी कि ये उनकी मर्जी और मंशा के हिसाब से नहीं है कि उन्होंने टाइमिंग देख के फैसला किया, बल्कि बहालत मजबूरी वो ऐसा करना चाह रहे हैं। ये आप कह रहे हैं? जी, वरना वो सीट खाली हो जाती और उस पर ज़िमनी इलेक्शन होता। तो अगर कोई ये कहना चाहे कहीं से इशारा हुआ या कोई पॉलिटिकल रोल उनको मिल सकता है, उसका भी चांसेस कोई नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। सिर्फ सीट उनकी ज़ाया हो जानी है। तो ये ऑर्डिनेंस आएगा, इसहाक डार साहब की छुट्टी होनी है, तो उसके बारे में नून लीग कुछ सोच रही है? वापस तो नहीं लाएंगे उनको किसी सूरत, या लाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल की जेल के लिए वो इसहाक डार साहब वापस आए। अच्छा जी, चलें जी, सेनेट में पहुंच के हल्फ उठा लिया, उसके बाद डायरेक्ट अडियाला। खैर चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, आप हमारे साथ पहुंचे। उन्हें पता है कि किस में कितना लॉस है, किस में कितना फायदा है। आप सेनेट पहुंचे, वोट डालने के लिए पहुंचे। टीवी पे काफी बातें होती रही ना कि यार आपने वोट जाया कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि आपने इसहाक डार साहब को नहीं बुलाया। सोचे वो आ जाते और उसके बाद फिर बाय बाय, क्या पता वो हल्फ उठाने से पहले बाय बाय हो जाता। हाँ जी, तो मतलब एयरपोर्ट से इनको ले जाने का नहीं, पहले आए हम, पहले और मसले मसाइल है, आपकी जान को खतरा है। तो चले जी, ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। और वैसे
کہتے ہیں کہ انسان اس لیے جانا جاتا ہے، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانیت ہے، اس میں دوسرے کے لیے رحم کا درجہ موجود ہوتا ہے، وہ دوسرے سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان میں انسانیت نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلاتا. لیکن ہم کئی جگہوں پر یہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر پوسٹ کووڈ ہم نے دیکھا، یا کسی بھی 2005 کا اکتوبر کا زلزلہ تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں، بیشتر تعداد ایسی ہے جو کہ واقعی انسانیت کا درد رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کے زخموں پر برہم رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے مسیحائی بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے اپنے آپ سے بڑھ کے کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ مالی لحاظ سے ہو، بھلے وہ آپ کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو کسی بھی حوالے سے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کووڈ میں دیکھا کہ جیسے ماسک اور سینیٹائزرز مہنگے ہو گئے تھے، تو لوگوں نے اس کو مجبور، کیونکہ مجبوری تھی پہننا، یعنی کہ تو لوگوں نے فائدہ 1300 روپے کا اٹھایا. ایک پیکٹ ماسک کا. بالکل. جو اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ابھی لاہور میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پارکنگ مافیا جو ہیں وہ کس قدر متحرک ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں پارکنگ کے نام پر میو اسپتال کی پارکنگ سے رقم بٹورنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور 4 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. جی، اور حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، یہ اگر ہم بات کریں تو یہ بات پورے پاکستان میں، خاص طور پر کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں بہت ہے. ایکشن لیا گیا ہے، تو یہ کتنے عرصے سے یہ پارکنگ یہاں پر چل رہی تھی کہ جس کے اوپر اب ایکشن لیا گیا ہے؟ کمشنر لاہور اور محکمہ صحت کی ٹیموں کا ARY نیوز کی ٹیم کے ہمراہ یہ چھاپا مارا گیا ہے، اور یہ عرصہ دراز سے پارکنگ مافیا نے جعلی پرچیاں بنائی ہوئی تھی، اور یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں جعلی پرچیوں پہ من مانے ریٹ لکھے ہوئے تھے، جس میں موٹر سائیکل کا جو 10 روپے کا ریٹ تھا وہ 30 روپے لکھا ہوا تھا، اور 30 روپے جو کار کا ریٹ ہے وہ 50 روپے، اور اپنی مرضی سے چھاپے ہوئے تھے. یہ کمشنر لاہور کیبنٹ ایڈ محمد عثمان کی ہدایت پر چھاپا مارا گیا ہے ARY نیوز کی ٹیم کے ہمراہ، اور 4 افراد نے ٹیموں پر دھاوا بول دیا جیسے ہی چھاپا مارا گیا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ 4 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور یہ پارکنگ مافیا جو کہ من گھڑت قیمتیں بٹور رہے تھے اور لاکھوں روپے روزانہ کی بنیاد پر عوام سے لوٹے جا رہے تھے. اور حسن، یہ صرف میو اسپتال کی پارکنگ نہیں ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسپتال کی پارکنگ میں کہیں نہ کہیں پارکنگ مافیا جو ہے نا یہ موجود ہوتے ہیں، ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں شاپنگ مال کے باہر، جن کے پاس کوئی خاص سٹیمپ بھی نہیں ہوتی. تو کیا صرف میو اسپتال سے ایسی رپورٹ آئی ہیں، یہ باقی بھی اور جگہوں پہ آپریشن کیا جائے گا اس حوالے سے؟ مدیہ 5 اسپتالوں کی پارکنگ پہ چھاپے مارے گئے تھے گزشتہ ہفتے، اور یہ لوگوں کو اسی طرح ہی لوٹ رہے تھے لاکھوں روپے. شاپنگ مال کی آپ نے بات کی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے پارکنگ مافیاز کے خلاف، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ گروپس ہیں اور یہ مافیاز ہیں، اور اسی طرح چھاپوں کا سلسلہ جاری رہے گا. چلیں، آئی ہوپ سو کہ ایسا ہی ہو. بہت شکریہ. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور مدیہ یار، ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ذرا سوچئے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس سے ہزاروں پرچیاں ملی ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ کئی سال سے، کئی مہینوں سے یہاں پر موجود ہیں اور روزانہ پیسے بنا رہے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے پہلے انتظامیہ کو یا حکومت کو، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی ملی بھگت ہوتی ہے، جب پیسے تھوڑا کم پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب جناب ہم نے قانون کا علم بلند کرنا ہے، ہم نے بالادستی کو یقینی بنانا ہے، اور ایسے میں یہ کارروائی ہوتی ہے اور بعد میں پھر نارملائز. یہ بات آپ نے صحیح کی، یہ صرف مہینوں کی بات نہیں، سالوں سے یہاں پر یہ موجود تھے. اور آپ خود سے جب ہسپتال میں جب کوئی بندہ کسی مریض کو لے کے جاتے تو وہ آلریڈی کتنی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کو ایک طریقے سے تنگ کر کے ان سے پھر آپ جتنی مرضی رقم آپ بٹور سکتے ہیں. کسی کو چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب ابھی آئے، تو اس پہ بھی ایک طرح ان کو بہت اور باقاعدہ 2-3 آ کے آپ کو وہ ایک طرح سے ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ جی یہ غیر قانونی ہے تو پھر آگے سے جی ٹیمز میں کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو پرچی آگے دیتے ہیں. اگر آپ ان کو ڈینائی کریں، وہ کہتے ہیں جی گاڑی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارا آلریڈی مریض اسپتال میں، ہم مریض کو دیکھیں یا باہر کسی چوری چکاری کو دیکھیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. اور کچھ دنوں پہلے آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو ایک طرح سے طوفان آیا تھا، جو کہ طوفان تاؤتے کی وجہ سے آیا تھا، تو محکمہ ایڈورٹائزنگ کی غفلت، یا آپ اس کو نجی مال کی لاپرواہی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کراچی کے ایک معروف مال میں لگایا گیا، ہم نے دیکھا کہ جو بہت بڑا بل بورڈ ہے وہ اس طوفان کی وجہ سے گر گیا، جس کی وجہ سے اس مال میں کام کرنے والے نوجوان سیلز مین سید اشر شاہ معذور ہو گئے. جب یہ ویڈیو سامنے آئی تھی، ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جیسے ہی بل بورڈ اوپر گرا تھا تو وہاں پہ ایک جو شخص جو بل بورڈ کے نیچے آیا تھا مسلسل کہہ رہا تھا میری کمر میری کمر میری کمر، اور لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور اب اس کے ماں باپ بتا رہے ہیں کہ وہ معذور ہو گئے. اور اب ظاہر ہے کہ زخمی کی مدعیت میں نجی مال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. اشر شاہ کا یہ موقف ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا کہ دروازے کے ساتھ دیوار پر لگایا گیا بڑا سائن بورڈ اس پر گر گیا، جس کے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. بالکل. جو اس کے والد کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں. مینجمنٹ کی غفلت کی وجہ سے میرا بیٹا
उस साइन बोर्ड के नीचे आ गया। कई लोग आए, उनमें एक मेरा बेटा था, बाकी लोग बच गए। मेरे बेटे के ऊपर बोर्ड गिरा और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरा बेटा माजूर हो गया। आज मेरा बेटा है, कल किसी और का बेटा होगा। तो लिहाजा ये कि ये मैनेजमेंट की गफलत की वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सीएम का ऑर्डर था कि तमाम कराची से साइन बोर्ड उतार दिए जाएं, लेकिन इनकी गफलत की वजह से कोई बोर्ड नहीं उतरा। ये गफलत थी। स्पेशली हमने देखा था कि जब ताउती का बारे में कहा जा रहा था कि वो कराची को भी हिट करेगा, उसी वक्त सीएम सिंध ने ये ऑर्डर्स दिए थे, नोटिफिकेशन जारी किया था कि शहर में जितने भी बिल बोर्ड्स हैं ये उतार लिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद हमने नहीं देखा कि उस पर अमल दरामद किया। और ये 2016 में डायरेक्शंस दी गई थी शारा फैसल के अतराफ। आपको याद होगा कि बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड बिल बोर्ड लगे होते थे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये खतरनाक है। उसके बाद जनाब वक्ती तौर पर हटाया गया, फिर दीवारों पर पेंट करने की बारी आई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया। और आप ये देखें कि आज एक लड़का जिसका अभी करियर स्टार्ट ही हुआ होगा और वो जो है वो इस किसी की गफलत की वजह से जिंदगी भर के लिए अब वो बिस्तर पर पड़ गया। और उसके वालिद साहब का दुख जरा देखें। बिल्कुल बिल्कुल जवान बेटा। आप खुद सोचें, जब इशफाक बोला गया था, बार बार कहा गया था कि भाई जितने भी बिल बोर्ड थे, क्योंकि जब भी ऐसे तूफान आता है तो हमारे दरख्त, हमारे बिल बोर्ड सबसे पहले जो हैं वो इसका एक तरह से टारगेट बनते हैं, वो गिरते हैं क्योंकि हवा की वजह से। इसलिए कहा गया था, बार बार कहा जा रहा था कि बिल बोर्ड्स उतारें, बिल बोर्ड्स नहीं उतारे गए। और आपने देखा उसके बाद क्या हादसा पेश आया। तो यहाँ पर अब इस लड़के जिसका नाम सैयद अशर था, इनके वालिद ने मुकदमा मॉल के निज़ामी के खिलाफ जी बिल्कुल। और जाहिर है कि ये इंतजामिया के खिलाफ किया गया है, तो इस पर सख्त एक्शन भी होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि कल को वो मामूली जुर्माना देकर फिर बात आगे हो जाए। ये एक नौजवान की जिंदगी का, उसके मुस्तकबिल का मामला है। बिल्कुल। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जी कोयटा से मुल्का हजारगंजी नेशनल पार्क में पर्शियन लेपर्ड का जोड़ा दरियाफ्त कर लिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान ने तेंदुए की तस्वीर भी जारी कर दी है। जी, और ये पर्शियन लेपर्ड का जोड़ा जो है वो कोयटा के मगरबी पहाड़ी सिलसिले चिल्तन में मौजूद है। और चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर वाइल्ड लाइफ बलूचिस्तान के मुताबिक पर्शियन लेपर्ड की ये नस्ल दुनिया में तेजी से मादूमी का शिकार है, यानी कि एक्सटेंट होने जा रही है। और पहली मर्तबा तस्वीर के जरिए इस पर्शियन लेपर्ड की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। बिल्कुल जी। और ये अक्सबंदी महकमा जंगली हयात की टीम ने बड़ी कामयाबी से की है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर वाइल्ड लाइफ बलूचिस्तान मोहम्मद शरीफुद्दीन साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि ये जो पर्शियन लेपर्ड जोड़े की हमने तस्वीर भी अभी देखी है, जो कि मिला भी है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी नस्ल मादूमी का शिकार हो रही है। क्या कुछ किया जा रहा है इसके लिए, और आप लोग अब क्या करेंगे कि इनको अच्छा नेशनल हैबिटेट प्रोवाइड करें? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा चैनल का कि आप लोगों ने ऑनलाइन हमें लिया। ये पूरे पाकिस्तान के लिए, खासकर बलूचिस्तान के लिए खुशी की बात है। इससे पहले ख्याल किया जाता था कि लेपर्ड, जो पर्शियन लेपर्ड जिसका बलूचिस्तान और कीरतर का कुछ रेंज इसका नेचुरल एक रेंज में आ जाता था। असल में ये सेंट्रल एशिया में हम कैस्पियन सी से लेकर ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया और यहाँ बलूचिस्तान में कीरतर तक, पूरा बलूचिस्तान और कीरतर रेंज तक इसका एक नेचुरल रेंज था। इससे पहले हमने सुना है, हमारे बुजुर्गों ने और किताबों में भी हमने पढ़ा है कि मुख्तलिफ जगहों में बलूचिस्तान के ये लेपर्ड पाए जाते थे, लेकिन उस वक्त उनका शिकार किया गया या उनके हैबिटेट्स को डिस्टर्ब किया गया, जिसके वजह से या यहाँ से इलाके छोड़ के चले गए या वो ख़त्म हो गए। काफ़ी अरसे से हम इस पे काम कर रहे थे, जब से हमारा बलूचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, हर जगह में हमारे स्टाफ तैनात है और अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ के थ्रेटेंड और रेयर स्पीशीज़ हैं उनकी हम तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इस मकसद के लिए हमने 3 नेशनल पार्क बनाए हैं बलूचिस्तान में। 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं हमारे, 8 गेम रिजर्व्स है और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के 5 रामसर साइट्स हमारे पास है। उसके अलावा जो हमारा एक्ट है जिसके तहत हम वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट कर रहे हैं, दी बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ एक्ट 2014, उसमें हमने कम्युनिटीज़ को, जो कम्युनिटीज़ है जहाँ पे रिमोट एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, उनको ऑन बोर्ड लिया है, उनके एरियाज़ को हमने बाकायदा नोटिफाई किया हुआ है। तो उनकी भी ताउन हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों में अभी वाइल्ड लाइफ काफ़ी तादाद में पाई जाती है। जहाँ तक इस लेपर्ड की बात है, पर्शियन लेपर्ड, 1980 में हजारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क बनाया गया। इसको बनाने का मेन मकसद, इस लेपर्ड के अलावा यहाँ पे एक इंडेमिक सब स्पीशी है वाइल्ड गोट का, चिल्तन वाइल्ड गोट, वो यहाँ पे हजारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये इस
बकरे का पहले कलात की तरफ रेंज था, लेकिन अभी ये ख्याल किया जाता है और रिपोर्ट्स भी है कि तमाम इलाकों से ये खत्म हो चुका अच्छा, है। एक चीज, इसकी पॉपुलेशन, एक मुझे ये बताइएगा, ये जो बात की एक्सटेंट होने की, अगर हम इस तेंदुए की बात करें कि ये मादूमी के खतरे से दो चार है, तो जाहिर है कि अब ये बताइएगा कि यहाँ पर इस एरिया में रहता है तो इसकी खुराक क्या है, उसके लिए क्या प्रॉपरली अरेंजमेंट होते हैं, क्या शिकार करता है? बिल्कुल सर, यही मैं कहने जा रहा था कि ये जो पार्क बनाया गया वो चिल्तन वाइट गोट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस हजारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क में, जिसका रकबा 27,421 हेक्टेयर पर मुहित है, 1500 से 1800 के लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के लोगों के साथ हमने सर्वे किया, तो इसका जो प्रे है मेन चिल्तन वाइट गोट, ये अच्छी तादाद में इस नेशनल पार्क में मौजूद है। अच्छा। तो उसको कोई खतरा नहीं है, खुराक के हवाले से बिल्कुल उसको कोई खतरा नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि ये जोड़ा है तो ये क्या दो नर का जोड़ा है या नर और मादे का जोड़ा है? क्योंकि अगर नर और मादे का जोड़ा होगा तो हो सकता है हेल्प मिल सके कि जो नस्ल मादूम हो रही वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल ये है कि ये नारी मादा होगा, क्योंकि दो नर अपने रेंज में, इसका रेंज ऐसा होता है ये अपने रेंज में किसी को छोड़ता नहीं है, उनकी टेरिटरीज बन जाती हैं। एक जोड़ा है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके अपने रेंज में नर दूसरे को नहीं छोड़ता है। तो ये 6 महीने से हमें इत्तला आते, हमारे स्टाफ ने जो गश्त करते थे, हम भी फील्ड में जाके जो गश्त करते थे, उनके पग मार्क्स दूसरे सोर्सेस से हमें पता चलता था, लेकिन हमने कहा जब तक ये खुद हम इसकी कोई वीडियो क्लिप या फोटोग्राफी नहीं करेंगे, क्योंकि वाइल्ड कैट भी यहाँ पे पाया जाता है, हम तो ये ख्याल कर रहे थे हो सकता है कोई और स्पीशी हो, तो ये लकीली 6 महीने से हमने मुसलसल लगे हुए थे अपने स्टाफ के साथ, हम भी खुद और मेरे साथ मेरा डिप्टी कंजर्वेटर नजीर अहमद, हम फील्ड में जाते थे, वक्त गुजारते थे, जबरदस्त है। किसी तरह इसका हम एक चीज कि क्या स्मगलिंग के खतरात हैं, और दूसरा ये कि ये आम लेपर्ड से मुख्तलिफ किस तरह से है? ऐसा है कि पाकिस्तान में हमारे पास 2 स्पीशीज है, एक कॉमन लेपर्ड और एक सुनो लेपर्ड। सुनो लेपर्ड हमारे गिलगित और चित्राल गोल और कश्मीर की तरफ पाया जाता है। कॉमन लेपर्ड जी शुमाली इलाका जात में, कॉमन लेपर्ड, ये कॉमन लेपर्ड का सब स्पीशी है, ये कॉमन लेपर्ड का सब स्पीशी है, पर्शियन लेपर्ड। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शरीफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अभी हम ले रहे हैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का बड़ा इकदाम, पुलिस स्टेशन से आने वाले शहरियों को जदीद सहूलियत देने के लिए आसान इंसाफ मराकज के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है, और 730 बिलियन रुपए जी इस हवाले से मुख्तस भी किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। इस साल का कॉस्ट है वो हमें तकरीबन 100 मिलियन इसके ऊपर हम एक्सपेंड कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा मिसाली पुलिस के पुलिस स्टेशन भी अब बनने जा रहे हैं मिसाली, जहां शहरियों को जदीद सहूलियात के साथ आसान इंसाफ मुयस्सर होने में मदद मिलेगी, जिसके लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से आसान इंसाफ मराकज का कयाम बड़ा इकदाम है, जहां पर पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट निज़ाम के तहत साइलिन की दादरसी फौरी मुमकिन होगी। पहले मरहले में पेशावर के 5 थानों में इस निज़ाम को लाने के लिए सूबाई हुकूमत ने 100 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। सीएम साहब ने इस प्रोजेक्ट को पूरे केपी के लिए अप्रूव किया है कि तमाम थाने को डिजिटाइज किया जाए, तमाम थाने को फिजिकल और रिसोर्सेज दिए जाएं, उनके फर्नीचर को अच्छा किया जाए, उनके इक्विपमेंट को अच्छा किया जाए, उनको गाड़ियां प्रोवाइड की जाएं। पुलिस स्टेशन आसान इंसाफ मराकज में आने वाले साइलिन के लिए न सिर्फ अलग कमरा मुख्तस किया गया है, बल्कि इन थानों में तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज, जदीद लाकअप, बैरिक, संतरी पॉइंट और मुकम्मल CCTV सिस्टम नस्ब होगा। फकीराबाद, बडबेर, यूनिवर्सिटी टाउन और हयाताबाद, ये 5 पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे हम इनिशियली इस साल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे पूरे पेशावर के तमाम थानों में। थानों की आउटलुक को इम्प्रूव करना, ताकि जो भी लोग थानों में जाएं उनको एक अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले और उनको अच्छे तरीके से डील किया जा सके। वहाँ पे उनको ये अंदाज़ा हो कि यहाँ पे हम जब आएंगे तो हम एक अच्छे माहौल में बैठेंगे। पुलिस चीफ के मुताबिक आसान इंसाफ मराकज के नाम से इन पुलिस स्टेशंस में 2 सॉफ्टवेयर की मदद से पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां, पोस्टिंग और केस रजिस्टर्ड इन्वेस्टिगेशन के मराहिल बआसानी चेक किए जा सकेंगे, जिससे बड़ी सहूलत शहरियों को मिलेगी। कैमरामैन अरशद खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। जी, तो इसी पर बात कर लेते हैं। CCO पेशावर अब्बास अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, बात हो रही है कि जनाब बड़े पैसे इन्वेस्ट होने जा रहे हैं, 730 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, और पहले मरहले में 5 पुलिस स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छा इकदाम है, लेकिन असल मसला ये है कि जब पुलिस स्टेशन जाएं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आपको बिहेवियर का सामना करना पड़ता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? जी,
देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब का कि उन्होंने हम पे इतना एतमाद किया और हमें इस प्रोजेक्ट का हम अप्रूवल दिया है। बेसिकली जब मैंने पेशावर पुलिस ज्वाइन किया तो महमूद खान साहब ने मुझे जो है ना अपना एक विजन दिया। उन्होंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि हमारे थाने ऐसे मराकज़ बने जहाँ पे लोगों को आसानी से इंसाफ मिल सके। सो दैट इज व्हाई इस तरह का हमने नेम इसको दिया है। यानी कि मामला अदालतों में जाने से पहले ही निमट जाए। नहीं, मामला कि जो भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, लोगों को वहां पे अच्छा एक बिहेवियर मिले, अच्छा एक माहौल मिले और उनको जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सामने करें। तो जिस आपने कहा एतमाद बहाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस लोगों को इतना एतमाद होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि छोटी छोटी भी चीज हो तो हम अपनी पुलिस से जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो थाने जाते हुए शरीफ बंदा घबराता है। जिन सहूलियत की बात की जा रही है सर, उसमें क्या कुछ चीजें आ जाती हैं? जी देखें, इसको ये काफी एक इलेबोरेट प्रोजेक्ट है। जिससे आपने कहा ना कि लोगों को थाने जाने में एक खुशी होनी चाहिए कि जी अगर मैं थाने जाऊंगा मुझे वहां पे मदद मिलेगी। तो हम उसी फैक्टर को देख रहे हैं कि जब वो थाने जाएं उनको क्या क्या चीजें हैं जो उनको मैटर करती हैं कि जब पहले जाएं तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो जिसमें उनको ये लगे कि हाँ वाकई मैं किसी अच्छी जगह आया हूँ, यहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ, यहाँ पे मैं आराम से लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ। सामने से जो उनको लोग डील कर रहे हो वो उस लेवल के हो, उनकी वो स्किल और प्रोफेशनलिज्म हो और उनमें वो कर्टिसी हो कि जब वो लोगों से बात करें तो वो उसमें उनको ये हिचकिचाहट ना हो कि इन लोगों को मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ और ये मेरी मदद करेंगे। ये चीजें हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसको फिर किस तरह उनको हमें इक्विप करना है, कौन से वो टूल्स देने हैं, ये इस सारे प्रोजेक्ट में शामिल है। कि इसमें हम उनको डिजिटाइजेशन भी करके दे रहे हैं पुलिस स्टेशन की, जिसमें तमाम रिकॉर्ड हमारा डिजिटाइज होगा। उनको हम वो टूल्स भी दे रहे हैं कि उन्होंने जो साइंटिफिक बेसिस पे तफ्तीश करनी है तो किस तरीके से करनी है। उनको वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस के तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्होंने वो रिकॉर्ड अपना सारा कैसे मेंटेन करना है और फिर साथ ही कि उनके ऊपर कौन सा चेक होगा कि वो ये काम अच्छे तरीके से कर सके। चेक बहुत जरूरी है, बिल्कुल चेक वो वाला नहीं, दूसरा वाला चेक जिसके नजर रखी जा सके। तो बिलाशुबा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमसे बात की, अब्बास हसन साहब मौजूद थे और बात ये है कि जनाब माइंड सेट चेंज होने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा बेहतर कर ले, लेकिन जब तक जो है वो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो मामला आई होप इसमें इनकी ट्रेनिंग का भी काफी ज्यादा अमल दखल होगा, ट्रेन भी किया जाएगा। यहाँ पे जनाब अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शादरी बादरी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों सवाल के साथ मैं हूं